الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. معزز سامعین اکرام و معزز سامعات، دینی ملی بھائیوں، پردہ نشی ماؤں اور بہنوں، اس وقت میں نے اہل ایمان کی شناخت اور پہچان کے عنوان سے قرآن حکیم کی سورۃ المؤمنون جو پارہ نمبر 18 اور سورہ نمبر 23 ہے، اس کی ابتدائی 11 آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں. اللہ رب العالمین نے ان آیتوں میں اہل ایمان کی چند شناخت بیان کی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں مختلف مقامات پر اہل ایمان کی پہچان اور شناخت بتائی ہے، جن میں سے اللہ نے یہاں پر اس آیت میں چند صفات کا تذکرہ کیا ہے. سب سے پہلی بات یہ کہ اہل ایمان والے وہ کون ہیں، صاحب ایمان کون ہوگا، اور اگر کوئی صاحب ایمان ہوگا، اہل ایمان ہوگا، تو اللہ رب العالمین نے انہیں کامیاب اور کامران بتایا ہے. اس کے برعکس اگر کوئی آدمی اہل ایمان نہیں ہے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس کی دنیا بھی بے معنی، بے مطلب، اور اس کی آخرت بھی خراب ہو جائے گی. گرچہ دنیا بن جائے لیکن آخرت میں وہ خائب اور خاسر ہوگا. اسی لیے اللہ رب العالمین نے یہاں پر بہت اہم بات بیان فرمائی ہے. اللہ فرماتا ہے اس سورہ مومنون کی ابتدائی آیت میں، قد افلح المؤمنون، یقیناً ایمان والوں نے فلاح پالی. قد اللہ رب العالمین نے جہاں پہ بھی قرآن میں لایا ہے وہ یقین کا معنی پیدا کرتا ہے. اللہ کہتا ہے قد افلح المؤمنون. افلح یفلح کے معنی عربی میں ہوتے ہیں پھاڑنا. اللہ نے مومنوں سے پہلے افلح بیان کیا ہے. اس کے لغوی معنی ہوں گے یقیناً مومنوں نے پھاڑ دیا، لیکن اس کے اصطلاحی معنی ہوتے ہیں مومنوں نے فلاح پالی، کامیابی اختیار کر لی. اصل میں فلاح کسے کہتے ہیں؟ فلاح اسی سے بنا ہوا ہے. کسان کو بھی جو ہے فلاح کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ کھیتی کو کاٹتا ہے، پھاڑتا ہے. اور یہاں پر جو مومنین سے مراد اللہ رب العالمین نے لیا ہے وہ یہ ہے کہ جو برائیوں کو پھاڑ کر، برائیوں سے کو قطع کرتے ہوئے
اپنے آپ کو نجات والی راہ پر لگا دے ہوئے اور مرکز نجات پر لے کر چلیں، وہ لوگ یہاں پہ مراد ہیں۔ اللہ فرماتا ہے قد افلح المومنون، یقیناً مومن لوگ کامیاب ہو گئے۔ ہم نے مومن کا معنی کیا سمجھا ہے؟ عام طور سے امت محمدیہ مسلمان کئی سوچ کے حامل ہیں، لیکن ان تمام سوچوں کو اگر یکجا کیا جائے اللہ رب العالمین کے فرمان کے اعتبار سے اور ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے موافق، تو حقیقی معنوں میں مومن کون ہوگا؟ اس کی تفصیل میں اگر میں مختصر بتاؤں تو یہ کہ ایمان، جیسا کہ آپ نے سنا ہے، ایمان مجمل ہے، ایمان مفصل ہے۔ ایمان والا اگر اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں اہل ایمان ہوں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے اللہ رب العالمین پر ایمان اور یقین رکھے۔ اب جب اللہ پر ایمان رکھے گا تو کس طرز کا ایمان اللہ قبول کرتا ہے؟ ایک آدمی کی کیسے پہچان ہوگی کہ یہ اللہ والا ہے، یہ اللہ کو ماننے والا ہے، اللہ پر ایمان اور یقین رکھنے والا ہے؟ قرآن حکیم میں اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى۔ اللہ فرماتا ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جو طاغوت کا انکار کرے گا۔ آپ نے بارہا سنا ہوگا، ایک معروف روایت معاشرے میں بڑی مشہور ہے، مسلمانوں میں عام طور سے مشہور ہے۔ وہ روایت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو حق ہے، سچ ہے، مسلم شریف کی روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس آدمی کی انتہا، اس کی موت ایسے حالت اور عالم میں ہو گئی کہ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جائے۔ لیکن آپ غور کریں، ہم نے معاشرے میں مسلمانوں نے کلمے کے مطلب کو نہیں سمجھا ہے، کلمے کے مفہوم کو نہیں سمجھا ہے۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، آپ جانتے ہوں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت اور مدد کرنے والی ایک ذات بہت مشہور ہے، اس ذات کا نام ہے ابو طالب۔ ابو طالب اسلام میں ایسے حالات میں اس نے مدد کی تھی جو نہایت نازک، اور اسلام کا بہت ہلکا پھلکا دور تھا، بہت نازکی کا دور تھا، لیکن ایسے عالم میں مدد کرنے والا شخص ابو طالب، آپ اس کی ہسٹری جانتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا ہے۔ میں تفصیل میں نہ جاتے ہوئے مختصر واقعے کی طرف اشارہ دیتا ہوں، اس نے کتنی حمایت کی اسلام کی ایک موٹی مثال ملتی ہے۔ جب اہل مکہ نے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ان کے ساتھیوں کا بائیکاٹ کیا تھا، کس چیز لیے بائیکاٹ کیا تھا؟ کہ یہ لوگ خالص اللہ کی بندگی اور اطاعت کرتے تھے، اور اہل مکہ چاہتے تھے کہ مختلف معبودوں کو پکاریں۔ اہل مکہ کی خواہش تھی کہ جیسے وہ مختلف معبودوں کو پکارتے ہیں، لات، منات، عزیٰ، یغوث، حبل، یہ لوگ بھی پکاریں، لیکن یہ لوگ خالص اللہ کو پکارتے تھے۔ اسی لیے اہل مکہ نے ان لوگوں کا بائیکاٹ کر دیا۔ بائیکاٹ میں کیا کنڈیشن تھی؟ کس نے سہارا دیا؟ کس نے سپورٹ کیا؟ تاریخ کا مطالعہ کریں، معلوم ہوتا ہے کہ ابو طالب کی گھاٹی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 3 سال تھے۔ اس کے حالات پڑھیں اگر ہم اپنے اسلاف کے صحابہ کرام کے، تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہمارے آنسو رکنے نہیں چاہیے۔ کیا حالات تھے ہمارے اسلاف پہ اس وقت، صحابہ کرام پہ اس وقت کیا کنڈیشن اور حالت تھی، اس کا ہم جو ہے اپنے دل و دماغ میں جائزہ نہیں لے سکتے ہیں۔ ایک روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کہتے ہیں کہ ہماری یہ حالت تھی کہ ہم لوگ پتوں کو بھگاتے تھے، انہی پتوں کو کھاتے تھے، چمڑوں کو بھگا کر ان چمڑوں کو کھا کر زندگی بسر کر رہے تھے، اور یہ مدت کم نہیں تھی، بائیکاٹ کی مدت 3 سال تھی۔ ابو طالب نے یہاں پر پورا سپورٹ کیا، بات کہیں اور نہ ہو،
ابو طالب نے مکمل سپورٹ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. وہ اس لیے نہیں سپورٹ کر رہا تھا، اس لیے نہیں کر رہے تھے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے تھے، نہیں، اس لیے کہ وہ ان کے بھتیجے تھے. اپنی عصبیت کی بنا پر، خاندانی رتبے کی بنا پر وہ سپورٹ کر رہے تھے. میں اس کی تفصیل سے قطع نظر. اخیر مرحلہ آیا تھا. اخیر مرحلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی بڑا معروف واقعہ ہے، جب وہ بیماری کے ایسے حالم میں تھے، حالت مرگ میں تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس پہنچے ہوئے تھے، اور ان کے جو ساتھی لوگ تھے، یعنی جو سرداران قریش تھے، وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے، اے ابو طالب، ایک بار میرے کان میں کلمہ پڑھ دو، میں اللہ رب العالمین کے سامنے تمہاری حجت پیش کروں گا، اللہ سے تمہارے بارے میں اللہ رب العالمین سے مطالبہ کروں تمہاری بخشش کا. روایتیں بڑی تفصیل سے ملتی ہیں. ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا. کیوں؟ کیا ایک چھوٹا سا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے سے، اور وہ بھی کان میں، دیگر لوگ تو نہیں سن رہے تھے، کوئی مشکل تھا؟ کوئی مشکل نہیں تھا، ایک جملہ تھا، اور عرب لوگ کے لیے تو اور آسان ہے، ہمارے لیے بھی تو تھوڑا مشکل ہے، لیکن عربوں کے لیے بہت آسان ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھا. کیوں نہیں پڑھا؟ اس لیے میرے بھائیوں، اس لیے سامعین، کہ وہ کلمے کے مفہوم کو جانتا تھا. آج امت محمدیہ کلمے کے مفہوم کو نہیں جانتی. ہر آدمی اپنے اسٹیج سے اعلان کر رہا ہے میں ایمان والا ہوں، میں مومن ہوں، لیکن جو مومن کی شناخت ہونی چاہیے وہ عام طور سے امت محمدیہ میں نہیں پائی جاتی. جو مومن کی پہچان ہونی چاہیے وہ امت محمدیہ میں نہیں پائی جاتی. کیوں؟ کہ ہم نے صحیح مفہوم کو سمجھا نہیں. کیا کلمے کا مفہوم ہوتا ہے؟ عام طور سے کہا جاتا ہے نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد اللہ کے رسول ہیں. عام مفہوم ہے، لیکن آپ مفہوم پہ غور کریں. اللہ نے پہلے کس چیز کا تذکرہ کیا؟ میں نے سورہ بقرہ کی آیت تلاوت کی تھی، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ. اللہ کہتا ہے جس نے طاغوت کا انکار کیا، یعنی انکار طاغوت اول ہے، اور اقبال یعنی اللہ پر یقین رکھنے کا اقبال قبول کرنا یہ بعد میں. یہی معنی مفہوم لا الہ الا اللہ میں پایا جاتا ہے. پہلے بندہ اقرار کرے نہیں ہے کوئی معبود، پہلے نہیں کا اقرار کر لے وے. اگر نہیں کا اقرار کر لیتا ہے تو وہ اقرار جو اللہ کے لیے قبول ہوگا. اگر نہیں کا اقرار نہیں قبول کرتا ہے تو پھر اللہ کے بارے میں اقرار کر لے وے، اس کا اقرار کرنا فائدہ مند نہیں. کس طرح سے؟ اس کی تفصیل. نہیں ہے کوئی معبود. ہم نے معبود عام طور سے معاشرے میں بہت مخصوص لفظ سمجھ لیا ہے کہ جس کے سامنے کھڑا ہو جائے، نماز پڑھا جائے، رکوع کیا جائے، سجدہ کیا جائے، وہ معبود. معبود اتنا مختصر نہیں ہے. معبود لفظ بہت جامع ہے، بہت عام ہے. یہ عبادت سے بنا ہوا ہے، اور عبادت کی جتنی بھی صفات ہیں، جتنے بھی طرز اور طریقے ہیں، تمام طرز اور طریقے میں اللہ رب العالمین کو خالص اور یکتا جاننا، یہ اللہ کو معبود ماننا ہے. اب مثال کے طور پہ اللہ فرماتا ہے لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. آسمان، اللہ نے کہا کہ لا تسجدوا للشمس، سورج اور چاند کا سجدہ نہ کرو. اللہ نے اشارہ دیا کہ خالص اللہ کا سجدہ کیا جائے گا. واسجدوا للہ الواحد القہار، خالص اللہ کا سجدہ کرو. یعنی اگر آدمی خالص اللہ کا سجدہ نہیں کر رہا ہے، کسی اور کے لیے بھی سجدہ کر رہا ہے، تو گویا اللہ کو اپنا حقیقی معبود نہیں سمجھتا. کیونکہ جو آدمی اب اللہ کو اپنا حقیقی رب اور معبود مانتا ہے وہ کبھی کسی غیر کے در پہ سجدہ نہیں کرے گا. وہ مومن کی پہچان ہے، یہ مومن کی سب سے بڑی پہچان. کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہہ دیا ہے کہ جو فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جو طاغوت کا انکار کرے گا، اور طاغوت وہ تمام چیزیں ہیں جو عبادت کی جو تمام شکلیں ہیں جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کی جائے. اب مثال کے طور پہ ہم معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں ایک آدمی کسی مشکل میں پڑا ہوا ہے. ایسے وقت جبکہ ما فوق الاسباب، یہ چیز عام طور سے مسلمانوں کو نہیں سمجھتی ہے، اور ما تحت الاسباب،
اب ما فوق الاسباب اس کی حمایت کرنے والا کوئی نہیں. میں اس کو مختصر سے بتاتا ہوں. ما تحت الاسباب یعنی اگر آدمی بیمار ہوا ہے، شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہی ہے. لیکن اللہ نے ذرائع لگائے ہیں کہ آدمی ڈاکٹر کے پاس جائے، وہاں سے دوا لے کر آ جائے، تشخیص کرا لے، یا جو اس کا حکیم ہے، جو اس کا جو ہے نالجر ہے، اس کے پاس جائے، نالج والے کے پاس، اور اس سے جا کے جو ہے تشخیص کرا کے اس کی دوا لے کے آ جائے اور اس کو استعمال کرے. یہاں پر مطلب یہ ہے کہ ما تحت الاسباب ہے، اللہ نے ہی ڈاکٹر کو بتایا ہے، اور شفا دینے والی ذات اللہ کی ہی ہے. شفا کون دے گا؟ اللہ ہی دے گا. مدد اللہ ہی کرے گا. اللہ نے اس کو ذرائع بنائے، اس کے پاس جا کے لے کے آئے. آپ اسی لیے تو ہم دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر، ہم اور آپ جب جو ہے نا ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے جاتے تھک جاتے ہیں، معاشرے میں لوگ جو ہے ساتھی برادری کہتے نہیں جان دو، اس کے پاس مت دکھاؤ. اور ہم خود بھی، ارے یار 3-4 روز ہو گئے ہیں، فائدہ نہیں ہو رہا ہے. ڈاکٹر کیوں بدل رہے ہیں؟ اللہ نے اس ڈاکٹر کے پاس شفا نہیں لکھی ہے. آدمی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت بڑا بیمار ہوتا ہے اور مختصر سی دوا میں اچھا ہو جاتا ہے. اس کی مثال بتاؤں، مراد آباد یو پی میں ایک معاملہ ہوا تھا، تفصیل میں کہیں اور نہ جاؤں. مراد آباد یو پی میں ایک معاملہ ہوا تھا کہ بچوں میں بخار اور سر درد کی جو ہے وبا چلی تھی، یعنی ایک بیماری چلی تھی، عام ہو گئی تھی. اب یہ ریئل واقعہ ہے. اب ایک ڈاکٹر کے پاس بہت زیادہ بچے آ رہے ہیں. اب ڈاکٹر کے پاس ایک بچہ پہلے آیا، ایک نادان سا بچہ، چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ آیا. ڈاکٹر پریشان ہے، میں اس کو آخر دوا دوں تو کون سی دوں؟ اگر کوئی بھی دوا میں اپنی طرف سے لکھ کے دیتا ہوں، اس کو دوں گا، یہ کھائے گا، کڑوی ہے، اگل دے گا. اتنا چھوٹا نادان بچہ، انجیکشن لانا مناسب بھی نہیں ہے. اس نے کیا کیا، یہ باقاعدہ پیپر بھی رکھا ہوا ہے اس کے اوپر جو آیا تھا واقعہ. اس نے جو ہے اپنے پاس تھوڑی سی شکر رکھی ہوئی تھی، اس شکر کو گھور لیا، اپنے اس کے جو مخصوص آلہ ہوتا ہے آلے میں پیس لیا، اور اس کو 3 پوڑیاں کر کے دے دیا. اس کی ماں نے لیا پوڑی اور لے کے چلی گئی. وقت پہ اس کو کھلایا، اللہ تعالیٰ نے اس میں شفا دے دی. کس میں؟ شکر میں. اس نے پوچھا اس کے اہل و عیال نے، خاندان والوں نے، معاشرے میں کہ بھائی تم نے کس سے دوا لایا جو تمہارا بچہ ٹھیک ہو گیا؟ کہنے لگی میں فلاں ڈاکٹر کے پاس سے لائی. ایسا بتایا جاتا ہے، باقاعدہ آیا تھا پیپر میں کہ اس ڈاکٹر کے کئی تھیلے، 2 سے 3 تھیلے شکر کے ختم ہو چکے تھے. کس چیز لیے؟ پیس کر دینے کے لیے. اللہ تعالیٰ بڑی سی بیماری چھوٹی سی شکر سے بھی حل کر رہا ہے. اللہ شفا رکھتا ہے ایک کے بجائے دوسرے کے پاس. اسی لیے ہم بدلتے ہیں. بھائی یہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جائے، تو اس لیے نہیں بدل رہے ہم کہ ڈاکٹر جو ہے نئی معلومات ہے. نہیں، ڈاکٹر تو ہے. بسا اوقات کیسا ہوتا ہے، بعض آدمی ایم ڈی کے پاس جاتا ہے، بڑے پی ایچ ڈی کیا ہوا رہتا ہے، اس کے پاس جاتا ہے، اور اس کے بعد سے علاج نہیں ہو پاتا ہے. آخر میں ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں. ایسے بھی معاشرے میں ہوتا ہے واقعہ. ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں، گھر پر لے کے آتے ہیں ایک عام سا حکیم، معاشرے کا، ماحول کا چھوٹا سا عام حکیم، وہ کچھ فارمولہ لکھ کے دیتا ہے، اس کے ساتھ کیا دوائیں لا کے دی جاتی ہے، ماشاء اللہ پھر آدمی تندرست چلنے لگتا ہے. ایک طرف بڑے ایم ڈی نے جواب دے دیا ہے، ایک چھوٹا سا حکیم اس کو دوا دیا، چلنے لگا. یہ تفصیل بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اسباب بنائے، یہ ما تحت الاسباب ہے، آدمی اختیار کر سکتا ہے. لیکن جب اسباب ختم ہو جائیں، مثال کے طور پہ ہم اور آپ میں سے کوئی آدمی جو ہے کسی کشتی میں سوار ہے، اب کشتی ہچکولے کھانے لگی، کوئی اور دوسرا نہیں ہے. اس وقت کس کو پکارا جائے گا؟ یہ ما فوق الاسباب. اب ایسا کوئی انسان مدد کے لیے نہیں ہے جو اس وقت سمندر سے، کشتی کے ہچکولے سے ہمیں بچا لے. اس وقت کس کو؟ خالص اللہ کو پکارا جائے گا. کس کو پکارا جائے گا؟ خالص اللہ کو. اگر ایسے عالم میں آدمی کسی اور کو پکارے، ایسے عالم میں، آپ سمجھ رہے ہیں، ایسے عالم میں آدمی کے ذہن و دماغ میں آئے کہ میرا فلاں جو ہے شیخ یا فلاں جو ہے بزرگ میری حمایت کر دے وے، یہ ما فوق الاسباب میں شرک ہے. یہ ما فوق الاسباب میں شرک ہے. میں باتیں کہیں اور ہو رہی ہے. کہنے کا مطلب ایک یہ ہے کہ اگر ایک آدمی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو اس کو اللہ کے علاوہ جتنی بھی عبادت کی شکلیں ہیں کسی اور کو اللہ کی ذات میں شریک نہیں کرنا چاہیے. آپ کو ایک مثال دوں. آج ہمارے معاشرے میں عام طور سے جو ہے اہل ایمان مسلمان یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم جو ہیں ان کو جو پکارتے ہیں یہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں، بطور وسیلہ اور واسطہ کہ ہم ان کو پکارتے ہیں. یہ معاشرے میں عام ہے. میں اس سے کسی کی تنقیص مقصود نہیں ہے.
معاشرے میں عام ہے، ایک آدمی اس وقت یہ کہتا ہے جب وہ لا علم ہوتا ہے، جس وقت اس کو صحیح اسلام کی تعلیم آ جائے، جس وقت وہ صحیح کلمہ کا مفہوم جان لے گا، ایسے الفاظ وہ نہیں کہے گا۔ کیسے؟ آپ غور کریں، قرآن کا مطالعہ کریں تو آپ کو ایک اہم چیز معلوم ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں نقشہ کھینچا ہے، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ اللہ کہتا ہے کہ وہ لوگ، یعنی اہل مکہ، مشرکین جنہیں ہم کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ مشرکین مکہ، وہ لوگ جب سفر کرتے تھے کشتی پر سمندر میں، اور کشتی ہچکولے نے کھانے لگتی تھی، ہچکولے کھانے سے پہلے تک، یعنی جب تک وہ خوشحال تھے، جب تک زمین پر تھے، اور جب سمندر میں تھے ہچکولے نہیں کھا رہی تھی کشتی، یعنی جس وقت صحیح سلامت تھے اس وقت تک کس کو پکارتے تھے؟ اللہ نے نقشہ کھینچا ہے، وہ مختلف ارباب کو پکارتے تھے، یہ فلاں کی چیز، وہ فلاں ہدایت کرنے والا، فلاں مدد کرنے والا، یہ ان کے مزاج تھے۔ لیکن جس وقت ہچکولے آتی تھی سمندر میں، اب کشتی ڈوبنے والی ہے، تو مشرکین مکہ، کون؟ مشرکین مکہ کا اللہ نے نقل کیا ہے، اس وقت خالص اللہ کو پکارتے تھے۔ کس کو پکارتے تھے؟ خالص اللہ کو پکارتے تھے۔ اور اللہ نے ان کا نقشہ کھینچا ہے کہ جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ تم جو ہے ان کو کیوں پکارتے ہو، ان کی کیوں عبادت کرتے ہو، تو جواب کیا دیتے تھے؟ ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں، الا لیقربونا الی اللہ، تاکہ وہ ہمیں اللہ سے قریب تر کر دیں۔ مقصد صحیح ہے، بظاہر مقصد صحیح ہے کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، ہم یہ چونکہ اللہ والے لوگ ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ بطور وسیلہ اور واسطہ کہ ان کو رکھیں تاکہ ہماری دعا فوراً قبول ہو جائے، بس ہم ان کی عبادت نہیں کرتے۔ اہل مکہ کہہ رہے تھے، کون کہہ رہے تھے؟ مشرکین مکہ، جنہیں ہم ہر معاشرہ میں ہر مسلک کا مسلمان یہ کہتا ہے وہ مشرکین مکہ ہیں۔ ابو جہل کون ہے؟ مشرکین مکہ۔ ابو لہب مشرکین مکہ۔ یہ تمام لوگ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، اسی حالت میں مر گئے، ان تمام لوگوں کو مشرکین مکہ، کفار مکہ ہر آدمی، ہر مسلمان کہہ رہا ہے۔ صحیح بات ہے، بات غلط نہیں ہے، لیکن ان کا اللہ رب العالمین نے جو جملہ نقل کیا اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے کیا جملہ نقل کیا ہے کہ جب ان سے پوچھا جاتا تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو، تو کہتے ہیں ہم ان لات، منات، یغوث، حبل، عزا ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں، یہ اہل مکہ کہہ رہے ہیں، بلکہ ہم ان کو صرف بطور واسطہ اور وسیلہ کے بیچ میں رکھتے ہیں، ہمارا مقصد اللہ کی ہی عبادت کرنا ہے۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ کس کی عبادت کرنا ہے؟ اشارہ مل رہا ہے اس سے، ہمارا مقصد اللہ کی ہی عبادت کرنا ہے، بطور واسطہ اور وسیلے کے ان کو رکھتے ہیں۔ اللہ نے اس کو کیا کہا؟ اللہ نے اسی کو شرک، اسی کو کفر بتایا۔ اب یہ چیز معاشرے میں مسلمانوں میں اچھے طرز سے آ گئی ہے، ہمارے معاشرے میں مسلمانوں میں۔ میں جو ہے عنوان میرا مختصر یہ ہے کہ اہل ایمان کی شناخت کیا ہے۔ اہل ایمان کی پہلی شناخت ہے کہ اللہ کی خالص بندگی کرے۔ اگر اللہ کی بندگی میں کسی اور کو شریک اور ساجی ٹھہراتا ہے تو وہ مومن نہیں ہے۔ یہ پہلی شناخت جو سب سے اہم اور بڑی شناخت ہے۔ اگر یہ شناخت مضبوط ہو جائے گی تو دیگر شناخت بھی مضبوط ہوگی، یہ پہچان مضبوط رہے گی تو دیگر پہچان بھی مضبوط ہوگی۔ اگر اس میں کھوٹ ہوگا تو پھر دیگر شناخت کتنی بھی اچھی ہو جائے فائدہ مند نہیں ہے۔ اس کی میں مثال دوں، معاشرے میں لوگ سوچتے ہیں یار نماز تو پڑھ رہے ہیں وہ لوگ، اتنی محنت تو کر رہے ہیں وہ لوگ، صدقہ و خیرات کرتے رہتے ہیں، ہر سال حج پہ بھی جا رہے ہیں۔ اس کی مثال احادیث میں ملتی ہے۔ حدیث میں ملتی ہے، مسلم شریف کے الفاظ ہے، صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ بن جدعان نامی ایک آدمی تھا، مکہ میں رہا کرتا تھا، مدینہ میں، تو اس کے بارے میں پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا عبداللہ بن جدعان جنت میں جائے گا؟ کیوں پوچھے تھے صحابہ کرام نے؟ معلوم کیونکہ وہ بہت خیر خواہ تھا، وہ حاجیوں کے لیے ستو اور مہمان نوازی میں مشہور تھا، لوگوں کی خیر خواہی کے لیے نیکیاں بہت دنیا داری کی کرتا تھا، بہت مشہور آدمی تھا۔ صحابہ کرام نے پوچھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ نیکیاں اس کو جو ہے جنت میں داخل نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ کہ اس نے کبھی بھی رب اغفر لی خطیئتی نہیں کہا، اللہ پر اس کا یقین نہیں، دنیا والوں کو خوش کیا، جس کو خوش کرنا چاہیے اس کو خوش نہیں کیا۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اگر پہلا مرحلہ مضبوط نہیں ہے تو پھر دوسرا مرحلہ کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو فائدہ مند
نہیں ہے، پہلا جو مین ہے بیسک اس کو مضبوط کرنا ہے۔ تو خیر میں یہ بتا رہا تھا کہ اہل مکہ تو یہ کہتے ہیں اور ہمارے معاشرے میں بھی وہی الفاظ آتے ہیں، تھوڑے اچھے انداز سے آتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتا دوں مختصراً دو مثالیں، ایسے تو کئی مثالیں دی جاتی ہیں لیکن دو مثالیں معروف ہیں، مشہور ہیں، میں ان کو جو ہے مختصراً بتاتا ہوں آپ کو۔ معاشرے میں دو مثال دی جاتی ہے، بھائی اگر ایک آدمی کو جج سے کچھ بات کرنا ہے، مثال دی جاتی ہے، آپ نے سنی ہوگی، جج سے اگر کچھ بات کرنا ہے تو کیا آدمی ڈائریکٹ اپنا مقدمہ جج کے پاس پیش کرتا ہے؟ کیا نہیں کرتا ہے نا، وکیل کی ضرورت پڑتی ہے۔ صحیح ہے، مثال بظاہر اچھی لگتی ہے اس کے لیے جو صحیح سمجھتا نہیں۔ دوسری ایک مثال دی جاتی ہے، میرا موضوع میں سوچتا ہوں مختصر میں کر دوں تاکہ اپنے موضوع پہ پلٹ آؤں، اسی کی تفصیل میں جا رہا ہوں۔ یہ دوسری مثال دی جاتی ہے، بھائی اگر اوپر چڑھنا ہے تو کیا بغیر سیڑھی کے کوئی آدمی چڑھ سکتا ہے کیا؟ یہ عام طور سے دو مثالیں دی جاتی ہیں، میں مختصر میں اشارہ دوں گا۔ یہ اصل میں ایمان کو جو ہے ختم کر رہا ہے، یہ واقعات، یہ مثالیں ایمان میں ڈگمگا رہے ہیں، ایمان کو جو ہے کمزور کر رہے ہیں۔ کس طرح سے؟ آپ غور کریں، سیڑھی کی ضرورت آدمی کو کیوں پڑتی ہے؟ جب سیڑھی اور لفٹ کب لگتی ہے؟ جب آدمی دوسرا تیسرا چوتھا منزلہ چڑھنا چاہے، جب۔ صحیح ہے، اگر کوئی آدمی پہلے ہی منزل میں، جس کو گراؤنڈ فلور کہا جاتا ہے، گراؤنڈ فلور میں اگر رہتا ہے اور وہ اپنے گھر میں آنے کے لیے سامنے سے سیڑھی لگائے تو اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو کہیں گے بے وقوف۔ بھائی گراؤنڈ فلور چڑھنا، سامنے چلنا ہے اور پھر بڑی سی سیڑھی لگا کے اس کے اوپر سے چڑھ کر آ رہے ہیں، سیدھا راستہ ہے، بے وقوفی کہیں گے۔ ایک بات۔ دوسرے یہ کہ وکیل کی ضرورت پڑتی ہے جج کے سامنے بات کرنے کے لیے، کیونکہ ہر آدمی تو وکیل نہیں ہوتا نا، عام آدمی تھوڑی وکیل ہے، اب تو اس کو وکیل لینا ہی ہے، اس کے پاس اتنی کوالیفیکیشن نہیں ہے کہ وہ جج کو سنا سکے اپنی بات، اس لیے جو ہے لیتے ہیں مثال کی طرف۔ اب میں آپ کو قرآن حکیم کی طرف لے کے چلتا ہوں۔ اللہ رب العالمین قرآن میں کہتا ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اللہ کہتا ہے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے لوگوں سے، اذا سالک عبادی، جب میرا بندہ میرے بارے میں پوچھے، یعنی میرے بندے جب بھی میرے بارے میں پوچھیں، سوال کریں کہ میں کب کس کی مدد کروں گا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے کہ آپ کہہ دو اذا سال، جب بھی وہ مجھ کو پکارے، فإنی قریب، میں اس سے قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی، میں پکارنے والے کی پکار کو قبول کرتا ہوں۔ ایک بات تو یہ ہو گئی کہ آدمی رات میں پکارے، دن میں پکارے، صبح پکارے، کہیں بھی پکارے، کسی بھی حال میں پکارے، اللہ رب العالمین پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہے۔ اور اللہ اس میں لفظ قریب کہتا ہے، فإنی قریب، اللہ کتنا قریب ہے اس کی بھی وضاحت اللہ نے قرآن میں کی ہے۔ کیا قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ اللہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم انسان کی شہ رگ سے زیادہ قریب ہیں۔ کس سے زیادہ قریب ہیں؟ شہ رگ سے زیادہ۔ شہ رگ کا کنیکشن دل اور دماغ سے چلتا ہے، اللہ یعنی دل اور دماغ کے حالات سے واقف ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ شہ رگ کا کنیکشن، اللہ کہتا ہے کہ ہم انسان کے شہ رگ سے زیادہ قریب ہیں۔ اب یہ شہ رگ سے زیادہ قریب تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، ٹیکنالوجی بھی آج فیل ہے، اللہ نے یہ بات کہی ہے، یعنی یہ تو معلوم ہو گیا دل اور دماغ کی بات اللہ بخوبی واقف ہے، جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ نے دونوں ہی چیزیں بیان کی ہے۔ ایک حدیث آپ کو بتاؤں، بخاری شریف کی روایت ہے، حدیث قدسی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر ساری انسانیت اور سارے جنات، ساری مخلوق ایک جگہ کھڑی ہو جائے، ایک میدان میں اکٹھا ہو جائے اور اللہ رب العالمین سے بیک وقت مانگے، کس سے وقت مانگے؟ ایک ساتھ سب لوگ مانگے۔ حدیث دیکھیں کتنی اہم ہے، کہے معنی نکلتے اس سے، اللہ رب العالمین سب کی پکار کو سنے گا، سب کی مرادیں پوری کر دے گا، جو بھی مانگے سب کی اللہ مرادیں پوری کرے گا۔ روایت میں الفاظ ملتے ہیں کہ اللہ کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں ہوگی کہ آدمی سمندر میں سوئی ڈالے اور باہر نکالے تو سوئی کے ساتھ جو پانی آئے گا۔ یہ بڑی مشہور روایت ہے۔ اس سے دوسرا معنی کیا نکلتا ہے؟ اگر سب لوگ کھڑے ہو جائیں اکٹھا اور اللہ کو پکاریں، اللہ سب کی سن سکتا ہے، اللہ ساری مخلوق کی بیک وقت سن سکتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب یہ نقطہ سمجھتے ہوئے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ مثال دی جاتی ہے کہ بھائی جج کو سنانا ہے تو وکیل کی ضرورت۔ کون سے جج کو آپ سنا رہے ہیں معلوم؟ جس جج کی سننے کی کیپیسٹی کتنی ہے معلوم؟
صرف 4 دیواری کے اندر کتنی بھی ہے کیپیسٹی؟ اس جج کی کیپیسٹی سننے کی 4 دیواری کے اندر ہے، الا یہ کہ کوئی ذریعہ پیش کر لیا جائے، جیسے ابھی میری باتیں خواتین سن رہی ہیں، یہ ذریعہ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ابھی لائٹ چلی جائے، پاور بند ہو جائے، میری آواز خواتین نہیں سن پائیں گی، میری مائیں اور بہنیں نہیں سن پائیں گی، کیوں؟ ذریعہ منقطع ہو جا رہا ہے، لائٹ کا جو ذریعہ ہے۔ تو ایک جج کی قوت سماعت صرف وہ 4 دیواری کے اندر تک ہے، ایک انسان کی، وہ بھی محدود ہے۔ اگر 4 دیواری زیادہ بڑی ہو جائے تو ایک کونے سے دوسرا کونے انسان نہیں سن سکتا ہے، محدود، ٹھیک ہے؟ اب اس لیے اس کی تفصیل میں جا رہا ہوں۔ اور ایک بات، دوسری بات اور سمجھ لیں، ایک انسان چاہے کتنا ہی مائنڈڈ ہو، اللہ والا ہو، اپنی حیاتی میں بیک وقت کتنی لوگوں کی سن سکتا ہے؟ آدمی غور کرے، کتنا بھی مائنڈڈ ہو، اللہ والا ہو، اپنے حاضری میں، اپنی حیاتی میں کتنے لوگوں کی سن سکتا ہے؟ ایک آدمی کی سنے گا۔ بہت مائنڈڈ ہے تو 1 سے 2 لوگوں کی انسان، وہ بھی صحیح طریقے سے نہیں سنے گا، کچھ گڑبڑ ہو ہی جائے گی، بات سمجھ رہے ہیں؟ کچھ گڑبڑ ہو ہی جائے گی، پوری مکمل بات نہیں سمجھ سکے گا۔ پھر بھی سمجھ لے تو بہت اللہ والا مائنڈڈ ہے، 2 آدمی کی سنتا ہے۔ ایک بات ذہن نشین، اب یہ آدمی جو انسان بہت مائنڈڈ ہے، ایک وقت 1 سے 2 کی سن رہا ہے، اگر یہی انسان کا انتقال ہو جائے، یہی انسان کا انتقال ہو جائے تو کیا اس کی سننے کی کیپیسٹی بڑھ جاتی ہے؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ نہیں بڑھتی ہے نا۔ زندگی میں جب 1 بہت ہوا تو 2، مرنے کے بعد کیپیسٹی بڑھے گی کیا؟ مرنے کے بعد تو جو اعضاء جوارح ہیں وہ کام کرنے رک جاتے ہیں نا، بند ہو جاتے ہیں نا۔ اب کیپیسٹی اور کم ہونا چاہیے کہ بڑھنا چاہیے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب یہ بات ہے کہ آدمی کی اگر نہیں بھی زیادہ ہوئی اور نہیں بھی کم ہوئی تو ایک ہی کی رہے گی۔ ایک نقطہ سمجھتے ہوئے پھر اس کے بعد ان دونوں مثالوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے بات میں جو ہے سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ ایک تو سیڑھی اور ایک جج، دونوں میں کتنا تنازع ہے، کتنی خطرناکی ہے، غور کریں دونوں باتوں میں۔ میں نے بتا دیا کہ اگر سیڑھی آدمی گراؤنڈ فلور میں رہے گا اور اگر سیڑھی لگا کر آئے گا تو اس کو جو ہے بیوقوف کہا جائے گا۔ اگر اس کو جو ہے دوسرے تیسرے منزلے پہ جانا ہے تو سیڑھی اور لفٹ کا انتظام کر لے، صحیح ہے، اس وقت تو جو ہے اس کی ضرورت ہے۔ لیکن ایک گراؤنڈ فلور پہ آنا ہے، اگر وہ آدمی سیڑھی لگا کر آتا ہے تو اس کو بیوقوف اس لیے گردانا جائے گا، بغیر سیڑھی کے بھی چل سکتا ہے، زمین ہے، وہ سیڑھی لگایا ہوا ہے، بیوقوف ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ اللہ دلوں سے زیادہ قریب ہے، نحن اقرب الیکم من حبل الورید، صحیح ہے؟ اللہ دلوں کے حال کو جانتا ہے، اور اہل ایمان کا یہ اعتقاد ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے کہ جب اس نے اللہ کو مان لیا ہے اور یہ مان لیا ہے کہ اللہ دلوں سے زیادہ قریب ہے، دلوں دماغ سے واقف ہے، تو پھر جب دل و دماغ سے اللہ قریب ہے تو سیڑھی کی ضرورت پڑے گی؟ نہیں پڑے گی۔ یہ تو وہی بات ہے، گراؤنڈ فلور بھی تو بہت لمبا ہوتا ہے، اللہ تو یہیں پہ ہے، دل کے حال جان رہا ہے، سمجھ آئے نا؟ یہ ایک دوسرا مسئلہ ہے کہ اللہ کہاں کہاں ہے، نہیں ہے۔ اللہ ان اللہ علی عرش استوی، اللہ عرش پر مستوی ہے، ایک بات یہ۔ دوسری بات کہ اللہ بیک وقت ساری مخلوق کی سن سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ کیا ایسا انسان جس کو ہم مثال کے طور پہ پیش کرتے ہیں 1 سے 2 لوگ کی بیک وقت سن سکتا ہے؟ جب نہیں سن سکتا ہے، مرنے کے بعد پھر جو ہے ہندوستان سے بھی پکار رہے ہیں، دوسری جگہ سے ممالک سے پکارا جا رہا ہے، بنگلہ دیش سے پکارا جا رہا ہے، اور فلاں وقت جگہ سے جو ہے لاکھوں کروڑوں لوگ ایک ساتھ اس انسان کو پکار رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ سن سکتا ہے۔ جو اپنی حیاتی میں 1 سے 2 کی نہیں سن سکتا تھا، موت کے بعد اتنے لوگ کی کیسے سن رہا ہے؟ بات سمجھ رہی آ رہی ہے؟ میں تنازع تنقیص نہیں کر رہا ہوں کسی کے اوپر، صرف آدمی غور کرے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من مات، جو اس کا انتقال کسی کا ایسے ہو گیا کہ وہ اللہ کو مانتا تھا، لا الہ الا اللہ کہتا تھا، جنت میں ضرور جائے گا، لیکن کیسا لا الہ الا اللہ کہتا تھا؟ کیسا؟ جیسا کہنا چاہیے، ایک بات۔ دوسری بات بول کر پھر اپنے موضوع پہ آتا ہوں۔ عام طور سے معاشرے میں کہی جاتی ہے بات کہ بھائی ہم گنہگار ہیں۔ مشرکین مکہ کیا کہتے تھے؟ یہی بات کہتے تھے نا کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں، ہم خالص اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم جو ہے گنہگار ہیں، بطور واسطہ اور وسیلہ کے ان کو رکھتے ہیں۔ بات سمجھ آئے گی؟ قرآن کا مطالعہ کریں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ اللہ نے نقشہ کھینچا ہے، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ،
ہم ان کو صرف اللہ کے قریب کرنے کے لیے ہی پکارتے ہیں، ہمارا پکارنے کا مقصد اللہ ہی ہے، یہ بطور ہیلے وسیلے کے ہیں، چونکہ ہم گنہگار ہیں۔ یہ کون کہتا تھا؟ مشرکین مکہ کہتے تھے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو بتاؤں، معاشرے میں بھی کہا جاتا ہے کہ بھائی ہم گنہگار ہیں، اللہ ہمارے سنے گا نہیں سنے گا، پتہ نہیں۔ یہ ایمان کے خلاف ہے، یہ مومن کی شان کے خلاف ہے۔ اگر آدمی گنہگار بھی ہے تو اللہ سنتا ہے۔ اس کی مثال دوں، سمجھ میں آ جائے گی آپ کو، بات واضح ہو جائے گی۔ ایک آدمی جو گزر رہا ہے، ایک اس کے جو ایسا ہے کہ مومن نہیں ہے، غیر مومن ہے، اور پہلا جرم کہ غیر مومن، پھر دوسرا جرم یہ کہ شراب کے عالم میں ہے، بہت زیادہ شراب پیا ہوا ہے۔ ہمارے پاس سے کسی کے پاس سے گزرے اور وہ ایسے اوپر دیکھتا ہوا کہے برا بھلا، سمجھ رہے ہیں؟ میں الفاظ دہرانے نہیں چاہتا ہوں کہ انہیں اوپر دیکھ کر اللہ کو برا بھلا کہے۔ اب ہم میں سے کسی آدمی کے پاس سے گزرا، ہم اس لیے اس کو منع نہیں کریں گے کہ اللہ تو گنہگاروں کی نہیں سنتا، صحیح ہے؟ جیسے معاشرے میں کہا جاتا ہے نا، اللہ ہم گنہگار ہیں، ہماری نہیں سنتا ہے، لازم ہے اچھے لوگوں کو رکھیں، نیک لوگوں کو رکھیں، اللہ تو گنہگار کی سنتا ہی نہیں۔ بھائی ٹھیک ہے، اب یہ تو پہلے شراب پیا ہوا ہے، ایک جرم، دوسرا جرم اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے، یہ تو بڑا مجرم ہے، بہت بڑا گنہگار ہے، اس کی اللہ تھوڑی سنے گا۔ اب ان کیا بولیں گے؟ ہاں بھائی جاؤ، جو سمجھ میں آئے بولو، کریں گے ایسے؟ ایک ادنا مسلمان بھی قبول نہیں کرے گا، کیا بولے گا؟ بھائی صاحب آپ نے شراب پی ہے، آپ جو کرو کرو، لیکن یہ کام مت کرو، صحیح ہے؟ اس وقت تو کوئی یہ کہے گا کہ یہ تو گنہگار ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ نوٹ تھوڑا سا کریں، یہ گنہگار ہے، یعنی شراب پیا ہوا ہے، اللہ پر یقین بھی نہیں ہے، بہت بڑا گنہگار ہے، اب اس کے اللہ سنے گا ہی نہیں۔ بول سکتا ہے ایسا کوئی؟ نہیں بولے گا نا، فوراً اس کو روکے گا، اس لیے کہ اللہ تو سن رہا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب اللہ کتنی سنتا ہے، کس وقت سنتا ہے، کیسے سنتا ہے، اس کی ایک مثال دے کے میں اپنے موضوع پہ پھر واپس آتا ہوں۔ اللہ رب العالمین کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہوتے ہوئے فرش پر کالے پہاڑ پر چلتی ہوئی چیونٹی کے دھمک کی آواز کو اللہ سنتا ہے۔ اور اللہ گنہگار کی سنتا ہے کہ نہیں سنتا ہے، اس کی مثال بہت موٹی سی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ بڑا تفصیلی واقعہ ہے، آپ نے بارہا سنا ہوگا، صرف اختصاراً بتاتا ہوں۔ مسلم شریف کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پچھلی قوم میں ایک آدمی تھا جس نے 99 کا قتل کیا ہوا تھا، بڑا مشہور واقعہ سنے ہوں گے آپ نے۔ اس کے دل و دماغ میں ایک بار تو توبہ آئی، توبہ کی توفیق ہوئی۔ یہ روایت پرانی باتیں ہیں، بیان کرنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر کوئی بات پرانی ہو، یعنی بنی اسرائیل سے تعلق رکھتی ہوں، اور بیان کرنے والے اگر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور حدیث صحیح ہیں، درجے میں صحیح ہیں، قبول کی جائے گی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہو گیا وہ، اور جب اللہ کے نبی نے کہا تو اس کا مطلب قول کس کا ہو گیا؟ اللہ کا قول ہو گیا۔ اور کوئی نبی کا قول ٹھکراتا ہے تو کس کا قول ٹھکراتا ہے؟ نبی کا نہیں ٹھکراتا، اللہ کا ٹھکراتا ہے۔ یہ بھی ذہن نشین رکھے، کیوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ نبی اپنی جانب سے سورہ نجم کا مطالعہ کریں، ابتدائی 3-4 آیتوں میں اللہ نے کہا ہے وما ينطق عن الهوى، نبی اپنی طرف سے نہیں بولتے ہیں، جو بولتے ہیں وہ وہی ہوتا ہے۔ یہ بات الگ ہے، وہی مطلوع اور غیر مطلوع۔ وہی مطلوع یعنی قرآن حکیم جس کی تلاوت کی جائے گی، پڑھا جائے گا، اجر ثواب ملے گا۔ ایک غیر مطلوع جس کو قرآن میں یعنی جس کو نماز میں پڑھا نہیں جائے گا، وہ حدیث ہے۔ لیکن نبی کی جتنی باتیں ہیں سب اللہ کی جانب سے، اور جو نبی کی بات کو ٹھکرائے گا وہ اللہ کی بات کو ٹھکرا دے گا۔ تو خیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جو ہے عرش پر مستوی ہوتے فرش پر کالی چیونٹی کے دھمک کی آواز کو سنتا ہے۔ میں نہیں، بات کہیں اور ہو رہی ہے، میں بیان کر رہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بتاتے ہیں کہ اس سے پہلے کے قوم میں ایک بندہ تھا جس نے 99 قتل کیا تھا، اور اس کے دل و دماغ میں توبہ آئی۔ ایک اس وقت کے عالم کے پاس گیا، عالم جو ہے، اب مسئلہ یہ بھی ہے آدمی کو کہ عالم ایسے ہی تلاش کرے جو صحیح رہنمائی کرے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ غلط گائیڈنگ والے اگر عالم کے پاس پہنچا کوئی آدمی تو اس کی گائیڈنگ غلط ہونے کی وجہ سے اس کا نتیجہ بھی غلطی ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال یہ حدیث میں ہے، ایک عالم کے اس وقت کے عالم کے پاس گیا، درویش کے پاس، رہبان کے پاس، اور جانے کے بعد کہا کہ بھائی میں 99 قاتل ہوں، بڑا مشہور واقعہ ہے، کیا میری توبہ ہو سکتی ہے؟ کہتا ہے
تم 99 قاتل، آپ کہاں توبہ ہوگی؟ بڑا مشہور واقعہ ہے. پھر وہ بولتا ہے اب جب توبہ ہی نہیں ہوتی ہے، اس نے بھی میرے کو منع کر دیا، لاؤ سینچری پوری کر دو. ہے واقعہ ہے یہ بیان کرنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سینچری پوری کر دیتا ہے. اس کے بعد جو ہے نا پھر دماغ میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین تو توبہ قبول کرنے والا ہے یار، مجھ کو توبہ کرنی چاہیے. پھر ایک عالم کے پاس جاتا ہے. اب یہ صحیح گائیڈنر کے پاس آیا، پہلے غلط گائیڈنر. دیکھو عالم میں بھی فرق رہتا ہے، یہ نہ سوچے کہ عالم سب صحیح. اگر آپ کو بتا دو ایک اور بات، کہیں اور نہ چلی جائے، موضوع کہیں اور نہ ہو. بہت سے معاشرے میں کہتے ہیں نا بھائی وہ بھی تو مولانا ہے، وہ بھی تو مولانا ہے. اور اللہ قرآن میں کہتا ہے انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے ڈرنے والے کون ہیں؟ علماء، عالم دین، جانکار لوگ ہیں. صحیح ہے، بالکل حق ہے، اللہ کا کلام ہے، بیان ہے، حق ہے، سچ ہے. لیکن ایک حدیث ہے بڑی مشہور کہ اللہ رب العالمین جو ہے جہنم میں علماء کو بھی ڈالے گا. کس کو ڈالے گا؟ بڑی مشہور حدیث ہے، سب عالم دین جانتے ہیں، سب مکتب سے بولا جاتا ہے. اگر میں بات کہیں اور ذہن میں نہ آئے تو پھر یاد دلائیے گا. تو سب عالم دین، سب جو ہے اللہ والے ہیں، سب نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، سب مسلک کے. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین علماء کون سے عالم لوگ کو جہنم میں ڈالے گا؟ سوچنے کی بات ہے نا. اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں کہ اللہ عالموں سے بھی جہنم بھرے گا، تو آخر وہ کون سے عالم ہوں گے جو جہنم میں ڈالے جائیں؟ یہ سوچنے کی بات ہے. یہ سوالیہ نشان چھوڑ کے میں آپ کو بتاتا ہوں. اگر آدمی کتاب و سنت سے ہٹ کر ہے، اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک کرتا ہوا ہے، رسول کی بات کو یعنی اللہ کی بات کو ٹھکراتا ہے، رسول کی بات کو یعنی اللہ کی بات کو ٹھکراتا ہے، چاہے وہ پھر عالم ہو، مفتی ہو، علامہ ہو، کہاں جائے گا؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، جہنم میں جائے گا. خیر، میں یہ بتا رہا تھا، اچھے گائیڈنر کے پاس پہنچ گیا، صحیح عالم کے پاس. وہی بولے میں 100 کا قاتل ہوں، توبہ ہے. بڑے مشہور واقعہ ہے. کہتے ہیں ہاں بھائی توبہ ہے، توبہ قبول ہے، لیکن تم ایک کام کرو، ایسا ایسا طرز اختیار کرو، جاؤ نہاؤ دھو. بڑا مشہور واقعہ ہے، نہاؤ دھو اور جا کے فلاں جگہ عبادت خانہ ہے، وہاں جا کے عبادت اللہ کی کرو، اللہ سے توبہ استغفار کرو. راستے میں ہی اس کا انتقال، فرشتے آتے ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے 2 طرح کے فرشتے آتے ہیں، ایک علیین میں لے جانے والے، ایک سجین میں لے جانے والے. دونوں فرشتے آ جاتے ہیں. اب علیین والے کہتے ہیں کہ یہ تو جنتی ہے، سجین والے کہتے ہیں جہنمی ہے. معاملہ اللہ کے پاس جاتا ہے. اور یہ واقعہ ایسا نہیں کہ بناوٹی ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں، یعنی حق اور سچ ہے، مسلم شریف کی روایت. معاملہ اللہ رب العالمین کے پاس جاتا ہے. اللہ رب العالمین کہتا ہے بالشت ناپو. کیا ناپو؟ بالشت. جس طرف سے اس کی بالشت کم ہوگی اس کا نتیجہ اس کی طرف کر دینا. اگر وہ اپنے اہل و عیال کی طرف بالشت کم ہے اس کی، یعنی اس کا حصہ زیادہ جو ہے یعنی قریب اہل و عیال سے، تو سمجھ لینا وہ اہل و عیال کی طرف. اگر قریب عبادت خانے سے تو اس کا نتیجہ علیین میں، جنتیوں میں. اور اگر اہل و عیال کی طرف سے تو سجین میں، جہنم میں. ناپا جاتا ہے. جب آخری ایک طرف ناپ کے دوسری طرف ناپتے ہیں، ایک دونوں بالشت سیم آتی ہے، آخری میں ایک کروٹ بدل لیتا ہے. کس طرف؟ اللہ کے گھر کی طرف، جہاں پہ عبادت کرنے جا رہا تھا، مغفرت اور توبہ کرنے جا رہا تھا. ایک کروڑ بدلتا ہے، ایک بالشت ادھر گھر کی طرف بڑھ جاتا ہے، ادھر کم ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ جدھر بالش کم پڑے نتیجہ ادھر. اللہ بندے کی توبہ قبول کرتا ہے کسی بھی عالم میں ہو. 99 100 کا قاتل اگر ایک بار اخلاص سے کرے تو اللہ قبول نہیں کرے گا. اللہ قرآن میں کہتا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. اللہ توبہ قبول کرتا ہے کس کی؟ یحب التوابین. اللہ تواب یعنی توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. ویحب المتطہرین. اللہ توبہ پاک صاف رہنے والوں کو جو ہے محبت کرتا ہے، پسند کرتا ہے. اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ توبہ کر رہا ہے، کسی بھی حالم میں بھی اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے، اللہ میں بہت گنہگار ہوں، اللہ اس کی فوراً سنے گا. لیکن جھکے تو صحیح، جھک ہی رہا ہے غلط طریقے سے، جھک رہا ادھر، ارادہ کدھر، تو پھر کہاں توبہ قبول. میں کہہ رہا تھا ابو طالب، اس نے لا الہ الا اللہ کیوں نہیں پڑھا؟ باتیں وہیں سے شروع ہوئی تھی. اور یہ اہل ایمان کی پہلی شناخت ہے کہ اس کا کلمہ مضبوط ہو جائے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من کان آخر کلام ہی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جو مومن کلمہ پڑھتے ہوئے انتقال کر جائے جنت میں ضرور جائے گا. ہر مکتب فکر کے لوگ کہتے ہیں، صحیح ہے، حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن لا الہ کو سمجھ کے پڑھے. میں آج یہی بتانا چاہتا ہوں، اگر کوئی آدمی لا الہ کو سمجھ جائے تو وہ مومن کی جو پہلی شناخت اور پہچان ہوتی ہے اس نے اس کو سمجھ لیا.
ابو طالب نہیں پڑھ رہا تھا، کیوں؟ میں نے اس کی تفصیل بیان کی، ابو طالب کتنے اسلام کی ہیلپ اور مدد کی اس نے، نہیں پڑھ رہا تھا، کیوں معلوم؟ وہ جانتا تھا کہ اگر میں ابھی کلمہ پڑھوں، چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں ہی کیوں نہ پڑھوں، چاہے دل میں ہی کیوں نہ پڑھوں، بات غور کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں ہی کیوں نہ پڑھوں، چاہے دل میں ہی کیوں نہ پڑھوں، اگر میں کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ، صرف لا الہ کر لینے سے فائدہ نہیں ہے، سمجھنا بھی ضروری ہے، بات سمجھ آ گئے؟ اگر آدمی سمجھے نا تو کتنا بھی کر لے وے فائدہ نہیں ملے گا اس کو، کیونکہ پہلے سمجھے تو صحیح لا الہ کا معنی کیا ہے۔ ابو طالب سمجھتا تھا کہ لا الہ کا معنی کیا ہے، اسی لیے اس نے نہیں پڑھا، کیوں؟ اگر وہ نہیں سمجھتا تو پڑھ لیتا تھا، وہ سمجھتا تھا کہ اگر میں پڑھ لوں گا لا الہ الا اللہ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جتنے جس کو پکار رہا ہوں میں، لات منات حبول عزا یغوث سب لوگ بے بنیاد ہو جائیں گے، ان کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہے گی، اس لیے اس نے کلمہ نہیں پڑھا، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور جو مومن بندہ کلمہ پڑھتا ہے اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جیسے ابو طالب نے سوچا تھا لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد تمام چیزیں، تمام ایسی ذات جو اللہ کے علاوہ پکاری جاتی ہے بے بنیاد ہو جاتی ہے، مومن جس وقت یہ تصور کرے گا اس کا ایمان مضبوط ہو جائے گا اور اس کا ایمان مقبول ہوگا، قبول ہوگا، اور اگر نہیں تو وہ پھر ایک نہیں کئی بھی پار پڑھ لے گا۔ اب قرآن کا مطالعہ کریں، آپ کو ایک نقطہ بتاتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں سورہ فاتحہ میں ایک بات بیان کی ہے، کیا بیان کی ہے؟ آپ پڑھتے ہوں گے، سنے ہوں گے آپ، ماشاءاللہ بغیر پڑھے تو چارہ ہی نہیں ہے، نماز ہی نہیں ہوتی ہے، ہر رکعت میں پڑھنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ، بندہ اقرار کر رہا ہے ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ کس کی عبادت کرتے ہیں؟ تیری ہی۔ اگر یہ جملہ عربی کا ایاک ہٹا کے اگر اس کو نعبد کا کہیں، معنی تقریباً وہی ہوتے ہیں۔ کیا معنی ہوتا ہے؟ نعبد جمع متعلق میں صیغہ ہوتا ہے اور کا جو ہے ضمیر لگا ہوا ہے، نعبد کا یعنی ہم تیری عبادت کرتے ہیں، لیکن اللہ نے نعبد کا نہیں لایا ہے، کیا لایا ہے؟ ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ یہ جو ہی والا معاملہ ہے نا بہت سخت ہے، یہی کلمہ توحید ہے، یہی لا الہ الا اللہ کو سمجھ رہا ہے، یہی اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، عبادت کی جتنی بھی شکلیں ہیں اللہ تیری ہی کرتے ہیں، کسی اور کی عبادت نہیں کرتے۔ یعنی معلوم یہ ہوا ہاتھ اٹھانا دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا یہ کس کا خاصہ ہے؟ اللہ کے لیے اٹھے گا، استغاثہ اللہ کی ذات، صحیح ہے۔ مدد کے لیے کون آئے گا؟ اللہ رب العالمین آئے گا۔ دل سے پکارے، زبان سے پکارے مدد کے لیے، ما فوق الاسباب، صرف اللہ کی ذات مدد کرے گی، اللہ کے علاوہ کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ اگر ایسے کسی بھی مرحلے میں عبادت کی کوئی بھی شکل ہو، اگر اس میں آدمی اللہ کے علاوہ کسی ذات کو سمجھتا ہے کہ یہ مدد کر دے گی، یہ پکار سن لے گی، یہ جو ہے اس کی حمایت کرے گی، یا اس عبادت میں اس کو شریک کرتا ہے، اللہ رب العالمین ایسی عبادت کو قبول نہیں کرتا ہے۔ اس کی مٹی سے مثال ہے قرآن حکیم، اللہ رب العالمین نے قرآن میں اور حدیث میں اس کی بہت سی مثالیں دی ہیں۔ آپ قرآن کا مطالعہ کریں تو آپ کو ایک چیز ملے گی، اللہ رب العالمین نے قرآن میں ایک بات بیان فرمائی ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ آپ نقطے پر غور کریں، اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کو نہیں معاف کرے گا، شرک کے علاوہ بندہ بہت بڑی بڑی بھی مسٹیک کرے گا اللہ اس کو معاف کر سکتا ہے، لیکن اللہ شرک کو نہیں معاف کرے گا۔ کیوں بھائی؟ اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا اور باقی سب چیز کو معاف کرے گا۔ آپ کو بتا دوں، اگر ایک آدمی زنا، چوری، بڑا جرم کر کے گزر گیا ہے اور اس نے توبہ نہیں کی ہے، نقطہ بتا رہا ہوں آپ کو، اس نے توبہ بھی نہیں کی، معلوم مجرم ہوا، توبہ نہیں کی، بڑا جرم کیا، گزر گیا، توبہ بھی نہیں کی، نتیجہ کیا ہوگا؟ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا۔ قرآن کہتا ہے، کون کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا۔ اللہ کہتا ہے اے ایمان والو، تم لوگ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو،
لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سب گناہ معاف کرے گا، لیکن اس کی سزا ملے گی، اس کی سزا ملے گی، اس کے بعد اللہ ایک اپنی رحمت سے اس کو معاف کر کے جنت میں داخل کرے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن اگر ایک آدمی سب پارسائی میں گزرا، بہت اللہ والا تھا، بہت نیکیاں کی، اس نے برائیوں کی طرف دیکھا بھی نہیں، بات سمجھ رہے ہیں؟ برائیوں کی طرف دیکھا بھی نہیں، اور ایک خرابی تھی، اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک کرتا تھا، شرک کرتا تھا۔ اللہ نے یہ کنفرم کر دیا، پہلے ہی ڈکلیئر ہے کہ اللہ سب معاف کرے گا، ایک چیز اللہ معاف نہیں کرے گا، وہ کون سی چیز ہے؟ شرک ہے۔ کیوں اللہ نہیں معاف کرے گا؟ وہ وجہ بتا رہا ہوں، اور کیسے نہیں معاف ہوگی۔ اگر اس کے علاوہ آدمی بہت نیکی کر رہا ہے، صدقہ کر رہا ہے، زکوٰۃ کر رہا ہے، لوگوں کے لیے راستے بنا رہا ہے، بہت سی خیرات، فلاح کام میں بہت لگا، فلاح بابودی کے، لیکن اگر شرک کر رہا ہے، نجات نہیں ہوگی۔ یہ بھی بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العالمین کے پاس دو بندے لائے جائیں گے، بڑی مشہور روایت۔ ایک بندہ ہوگا جس کا آسمان سے لے کر زمین تک گناہ بھرے ہوئے ہوں گے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آدمی گناہ ایک دم اطمینان سے کرے، نہیں، سزا بہت ڈینجرس ہے، سزا بہت ڈینجرس۔ اللہ فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بہت شدید ہے، اور جہنم کا عذاب بہت خطرناک ہے۔ یہ دیکھیے ہم لوگ ماشاءاللہ اے سی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھنڈی ہوا ہے، باہر کا موسم 41 ڈگری ہائی ہو رہا ہے، 42 ڈگری پہ ہائی ہو رہا ہے، اس سے 70 گنا زیادہ، اور ایک روایت میں آتا ہے لاکھوں گنا زیادہ جہنم کی آگ۔ کیسے برداشت کریں گے؟ آدمی مطمئن نہ ہو کہ ہاں کچھ بھی کرے چلو جنت تو ملنی ہے، نہیں، شدید، اللہ کا عذاب بہت شدید ہے، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، محتاط رہنا چاہیے۔ ایسا نہ کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ڈائریکٹ بلا حساب کتاب انشاءاللہ پہنچیں گے، یہ کوشش ہونا چاہیے۔ اور انشاءاللہ اگر آدمی مومن ہے اور اللہ رب العالمین کا سچا فرما بردار ہے تو بلا حساب کتاب جنت میں جائے گا انشاءاللہ۔ لیکن جو صفات ہیں مومن کی وہ اپنے اندر پیدا کرے جب۔ خیر، میں بتا رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دو بندہ اللہ رب العالمین کے سامنے آئیں گے، ایک جس کا جو ہے نیکی آسمان سے لے کر زمین تک، اور ایک بندہ ہوگا جس کے گناہ آسمان سے لے کے زمین تک۔ بخاری اور مسلم کی روایت۔ اور میں نے شروع میں کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے مطلب اللہ کا فرمان ہے، اس کو قبول کرنا ہی ہے، اور جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی صحیح حدیث کو چھوڑ دیا اس نے گویا اللہ کے فرمان کو ٹھکرا دیا۔ محتاط رہنا چاہیے آدمی۔ دونوں اللہ کے سامنے ہیں، اللہ رب العالمین دونوں سے پوچھے گا اے بندے میں نے تجھے اتنی سہولت دی تھی، اتنے سب کیا تھا، تو نے کیا لایا میرے لیے؟ تو کہے گا اللہ تیرے لیے زمین سے لے کر آسمان تک عبادت لایا۔ اللہ دوسرے سے پوچھے گا تو نے میرے لیے کیا لایا؟ تو شرمندہ ہو جائے گا، کیوں کہ اس کے زمین سے لے کر آسمان تک کیا ہوں گے؟ گناہ ہوں گے، شرمندہ ہوگا، بڑا پریشان حال ہوگا۔ اللہ رب العالمین اس بندے کو جو زمین سے لے کر آسمان تک نیکیاں لایا ہوگا کہے گا کہ جا تیرا ٹھکانہ جہنم ہے۔ کیوں بھائی؟ بات سوچنے کی ہے، بات سوچنے کی ہے۔ وہ بندہ کہے گا اللہ میں نے تیرے ساتھ میرے ساتھ اپنے ساتھ زیادتی کی، گناہ بہت کیا، لیکن اللہ تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا تھا، اللہ خالص مانتا تھا کہ تو ہی عبادت کے لائق ہے، اللہ تیرے ساتھ کوئی پارٹنر نہیں ہے، تیرے برابر میں نے کبھی کسی کو نہیں بنایا، بہت گناہ گار تھا۔ اللہ کہے گا جا میں اپنی رحمت سے تجھے معاف کرتا ہوں، تیرا ٹھکانہ جنت۔ کس کو؟ اس زمین سے آسمان تک گنہگار کو اللہ کہے گا تیرا ٹھکانہ جنت، اور اس کو جو زمین سے آسمان تک نیکیاں لائے گا اللہ کہے گا جا تیرا ٹھکانہ جہنم، کیونکہ تو عبادتیں تو بہت کرتا تھا، نیکیاں تو نے بہت کیے، لیکن تو نے میری نیکی کے ساتھ، میری ذات کے ساتھ تو نے شریک کیا، اللہ جہنم میں ڈال دے گا۔ بات غور کرنے کی ہے، آدمی نیکی کرنے سے پہلے سوچے کہ نیکی جو کر رہا ہوں کہیں نیکی کے ساتھ، اس لیے صحابہ کرام عام طور سے جو ہے نا، ایک صحابی ہے میرے ذہن میں نام نہیں آتا ہے، بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام دوسرے جو تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھائیوں کے بارے میں پوچھتے تھے۔ اس کے بارے میں پوچھتے تھے اچھائیوں کے بارے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، یہ ہے، یہ ہے۔
میں تھا جو خرابیوں کے بارے میں پوچھتا تھا. کیوں معلوم؟ بات غور کرنے کی ہے. صحابی رسول کہتے ہیں کہ میں برائیوں کے بارے میں پوچھتا تھا. کیوں؟ کہ اگر میں نے برائیوں کو سمجھ لیا تو میں برائیوں سے بچ جاؤں گا. اچھائیاں تو ہوں گی ہی، لیکن اگر اچھائیوں کو سمجھتا رہا، سنتا رہا، برائیوں کو نہیں سمجھا اور اچھائیاں کرتے ہوئے برائیوں میں پڑ گیا. بات سمجھ رہے ہو نقطہ؟ اس لیے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے برائیوں کے بارے میں پوچھتا تھا کہ اللہ کے مجھے خرابیاں بتائیے کیا کیا ہے. اچھائیاں تو انشاءاللہ ہو جائیں گی اگر میں خرابیوں سے بچوں گا. اس لیے نیکی اگر کرنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو نیکی کو کھانے والی چیز ہے، نیکی کو کھانے والی چیز ہے، شرک، بدعات، اس سے بچنا چاہیے. یہ مومن کی پہلی پہچان اور شناخت ہے. پھر اللہ فرماتا ہے یقیناً ایمان والوں نے فلاح حاصل کی، اگر وہ مومن ہے تو کامیاب اور کامران ہوا جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں. اللہ نے کہا یہ مومن کی پہچان. اللہ تعالیٰ سورہ فرقان آیت نمبر 61 میں بیان فرماتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. سورہ فرقان آیت نمبر 61. مومن کی پہچان وہاں پہ بھی اللہ رب العالمین نے بیان کی ہے. وہاں پر اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن کہا ہے. بات آپ غور کریں، یہاں پر اللہ کہتا ہے قد افلح المومنون، مومن کامیاب ہو گئے. کون مومن؟ جو کامیاب ہونے والے ہیں وہ عباد الرحمن ہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ عباد الرحمن، عباد الرحمن یہ بہت اہم ہے. یہ مضاف الیہ کا صیغہ ہے. اللہ نے اپنے بندوں کی اضافت اپنی طرف کی ہے، رحمان کی طرف. کس کی طرف کی ہے؟ رحمان. اور رحمان کسے کہتے ہیں؟ رحمان یہ فعلان کے وزن پہ ہے. اس کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ رحم کرنے والا. اسی لیے دنیا میں اللہ رب العالمین رحمان ہے. کیا ہے؟ رحمان. قیامت میں اللہ رحمان نہیں رہے گا، رحیم رہے گا. بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ ایک الگ تفصیل ہے رحمان اور رحیم کی. اللہ دنیا میں رحمان ہے، آخرت میں اللہ صرف رحیم رہے گا، رحمان نہیں رہے گا. بتاؤں کیوں؟ بتا رہا ہوں. رحمان کہتے ہیں یعنی جس کے اندر ٹھاٹے مارتا وہ سمندر کی جیسی رحمت ہو. اور اللہ رب العالمین کے نزدیک ہے بھی بندوں کے لیے رحمت. ایسے ہی تو ہے، جبھی تو ہم جیسے گنہگار لوگ کھا رہے ہیں. اگر اللہ کی رحمت نہ ہو تو کھا سکتے ہیں، جی سکتے ہیں؟ نہیں میرے بھائیوں، نہیں، ہرگز نہیں. یہ اللہ کی رحمت ہے. اللہ رحمان ہے. کتنی رحمت ہے؟ ایک موٹی مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے رحمت کی 99 درجے کیے، ایک درجہ دنیا میں چھوڑا. کتنا؟ ایک، جس سے سب پوری مخلوق آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں. اللہ کے پاس 99. آپ غور کریں اللہ رحمان کتنا بڑا ہے. رحمان کہتے ہیں فولان کے وزن پہ بہت زیادہ رحم کرنے والا. اس کو کیسے کے معنی میں سمجھ میں آتا؟ معلوم کیسے سمجھتے ہیں رحمان کو؟ کہ ایک آدمی، عربی میں دوسرا ورڈ بولا جاتا ہے عطشان. عطشان یعنی عطشان اس کو کہتے ہیں جو بہت زیادہ پیاسا ہو، پیاس کے مارے اس کی جان نکل رہی ہو. بات سمجھ آ گئی نا؟ پیاس کے مارے اب چند منٹوں اور لمحوں میں اس کو اگر پانی نہیں ملا تو وہ ختم ہو جائیں گے. اس کو کہتے ہیں عطشان. اور اسی وزن پہ رحمان ہے. اس کے وزن پہ یعنی بہت زیادہ رحمت کرنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا. لیکن اللہ رحمان دنیا میں آئے کیوں معلوم؟ اس کی مثال ہے قرآن میں بتا کر بات کہیں اور نہ ہو جائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ کی بنا رکھی، بنا رکھنے کے بعد ایک دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کے ارد گرد والوں کو روزی دے، برکت دے. صحیح ہے، قرآن کی آیت ہے. اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم سے پوچھا تھا ومن کفر، اے ابراہیم جس نے میرا انکار کیا اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش تھے. اللہ جواب دیتا ہے فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، میں اس کو تھوڑا کھلاؤں گا. یعنی اللہ اپنے رحمان کی صفت میں ایسے آدمی کو بھی کھلاتا ہے جو اللہ کا انکار کرتا ہے. اللہ کا انکار کرنے والے کو بھی اپنا اللہ رحمان صفت میں کھلاتا ہے. لیکن اللہ کی یہ رحمان کی صفت دنیا تک ہے. آخرت میں، قیامت میں اللہ کی رحمان کی صفت نہیں ہوگی، رحیم کی صفت ہوگی، صرف مومنین کے لیے. کس کے لیے ہوگی؟ وہاں پر رحمان نہیں ہوگا کہ چلو آ جاؤ سب، فائدہ ہی نہیں ہوگا. اس لیے وہاں اللہ رحیم رہے گا. خیر، تو اللہ نے یہاں پر رحمان کی اضافت کی ہے. کس کی طرف؟ اپنے بندوں کی اضافت رحمان کی طرف کی ہے. عباد الرحمان، اللہ کے رحمان کے بندے کون ہوں گے؟ پھر اللہ نے ان کی پہچان بیان کی. الذین یمشون علی الارض ہونا، مومن بندے وہ ہوں گے جو زمین پر
بہت اطمینان سے چلیں گے. کسے چلیں گے؟ اطمینان سے. اکڑنا یہ مومن اور خاص طور سے بندے کی پہچان نہیں ہے. بندے کی اور خاص طور سے مومن کی پہچان نہیں ہے. مومن کی شان ہے کہ چلے تو ایک دم نرم چال، کیونکہ اکڑ کی ذات اگر کسی کے اندر آ گیا، اکڑ کا لفظ اگر آ گیا، اکڑ آ گئی تو اس کی تباہی ہے، اس سے بندگی ختم ہوتی ہے. اس کی ایک موٹی سی مثال بتاؤں. فرعون میں اکڑ آئی تھی. کیا آئی تھی؟ اکڑ بولتے ہیں نا، اکڑ، تکبر. یہ تکبر اللہ کا خاصہ ہے. بخاری شریف کی روایت ہے، الکبر ردائی، کبر بڑائی یہ میری چادر ہے. حدیث قدسی ہے، جس نے اس کو چھینا، جس نے اس کو مجھ سے چھینا میں اس کو جہنم میں پھینک دوں گا. آپ کو معلوم ہونا چاہیے اکڑ کے کئی طریقے ہوتے ہیں. ایک نہیں ہوتا چلنا ہی صرف اکڑنا ایسے، یہ نہیں. اکڑ کا کئی انداز ہوتا ہے. یہ ایسے، یہ بھی اکڑ ہے. آدمی دیکھیں چہرہ بنانا، پیشانی، یہ اکڑ ہے. اکڑ کئی طریقے کی ہے. وہ کہتے ہیں نا انگلش میں ایک محاورہ ہے، دا فیس از انڈیکس آف دا مائنڈ. کیا محاورہ ہے؟ دا فیس از انڈیکس آف دا مائنڈ، کہ چہرہ مائنڈ کا انڈیکس ہے. آدمی کا چہرہ بتاتا ہے کہ اس کے مائنڈ میں کیا ہے. آدمی آئے کچھ پوچھ رہا ہے، بولا بھی نہیں ابھی، جواب ہاں ہوں میں نہیں. سمجھ جاتے ہیں بھائی صاحب جو نا ہم سے ابھی بات نہیں کرنا چاہتے. انڈیکس آف مائنڈ. آدمی جو اکڑ کر صرف چل کر نہیں چلتا ہے، اکڑ چہرے سے بھی ہوتے ہیں. یا اکڑنا کسی طرز کا بھی اکڑ ہو، یہ مومن کی علامت اور پہچان نہیں ہے. مومن کی علامت کیا ہونی چاہیے؟ بالکل نرم مزاج، یہ مومن ہے. کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا معلوم ہے. ایک حدیث بڑی معروف ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کیسے چلتے تھے. حدیث کے الفاظ ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ آپ اوپر سے نیچے کی طرف اتر رہے ہیں. حدیث میں دیکھو چلنے کا انداز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا گیا ہے کہ اوپر سے نیچے اتر رہے ہیں. آدمی اوپر سے نیچے اترتے تو کون سی کنڈیشن رہتی ہے؟ اس طرح سے. بات سمجھ رہے ہیں؟ اس طرح سے، یعنی جھکا ہوا. ایمان والا جھکا ہوا ہونا چاہیے. آدمی جھکا ہوا تھا اترتے وقت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایمان والا اس طرح سے نہیں بلکہ اس طرح سے ہونا چاہیے. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ بیماری کی چال چلے آدمی زبردستی کا ایسے، یہ بھی غلط ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت سخت ناراض ہوتے تھے. حضرت عمر سخت ناراض ہوتے تھے رضی اللہ تعالیٰ. کوئی اگر اچھا تندرست آدمی اگر ایسے چلتا تھا، حضرت عمر اس کو کوڑے مارتے تھے. یہ کیا ہے؟ بولے اللہ نے صحت و تندرستی دی ہے، اللہ رب العالمین بہت پسند کرتا ہے صحت مند آدمی کو. یہ تم صحت ہونے کے بعد یہ ایسے کر رہے ہو؟ نہیں. کہنے مطلب یہ کہ اکڑ نہیں ہونا. اور اکڑ کی تعریف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے. کیا بیان کی ہے؟ کہ الکبر غمت الناسی، مسلم شریف کے الفاظ ہیں. الکبر غمت الناسی، کہ لوگوں کو نیچا دکھلانا، یہ کبر ہے. وہ بطر الحق، اور حق بات کو ٹھکرا دینا کبر ہے. میں نے اتنی پوری تفصیل جو گھنٹے بھر کی ہے، جو بات آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس میں میں نے کچھ باتیں بہت سخت بھی بیان کی ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث میں نے آخری میں پڑھی ہے، آپ غور کریں. حق بات کو قبول کر لینا مومن کی شان ہے. حق بات کو قبول کر لینا مومن کی شان، شناخت اور پہچان ہے. اور حق بات کو ٹھکرا دینا مومن کی پہچان نہیں ہے. اگر میری بات کسی کو یعنی دل آزاری کسی کی ہوئی ہو، میرا مقصد یہ نہیں تھا. میرا مقصد یہ تھا کہ ہم اگر ایمان والے ہیں، وہ ایمان والے جن کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ وہ کامیاب ہونے والے ہیں، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے ایمان کو تھوڑا ٹٹولیں، کھنگالیں، کہ ہمارے ایمان میں کوئی ایسی چیز تو نہیں داخل ہو گئی ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہمارا ایمان قبول نہ کرے، ہمارے اعمال اللہ قبول نہ کرے. ایک نقطہ آپ کو اور بتا دوں. آدمی عام طور سے معاشرے میں سوچتا ہے کہ عمل بہت ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ لوگ عمل کے اوپر محنت کرتے ہیں عام طور سے. میں کسی کو برا نہیں بول رہا ہوں، لیکن آپ انبیاء کی تاریخ کا مطالعہ کریں اور ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر تاریخ کا، سیرت کا مطالعہ کریں گے، ہمارے اسلاف، صحابہ کرام، تابعین اعظام، تبع تابعین، یہاں تک کہ ائمہ اربعہ اور دیگر امام، تمام لوگوں کی تاریخ کا، سیرت کا ان کا مطالعہ کریں تو آپ کو ایک اہم چیز ملے گی. کیا معلوم؟ اگر یہ لوگ جو خاص طور سے میں تیسری پیڑھی کے بعد بول رہا ہوں، جو مشہور ائمہ ہیں، اگر اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے
تو سب سے پہلے ان کی دعوت تھی ایمان کی. کیوں کہ یہ ایمان کی دعوت ایک دم ابتدا سے ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت نوح علیہ السلام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک دعوت کس چیز کی دی جائے گی؟ ایمان کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کیا دعوت دی تھی؟ آپ معلوم ہے، قرآن پڑھے تو آپ کو معلوم ہوگا، بہت اہم ہے. اللہ فرماتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب سے کہا تھا، یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم. پہلی دعوت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. کیا دعوت تھی پہلی؟ اے اہل کتاب ایسے کلمے کی طرف آؤ. کون سے کلمے کی طرف؟ جس کی تفصیل گزری ہے، وہی کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ایسے کلمے کی طرف آؤ جو تمہارے اور ہمارے درمیان برابر ہے. یعنی ہم بھی اللہ کو مانتے، تم بھی اللہ کو مانتے ہو، تو پھر یہ تفریق کیوں ہے؟ یہ فرق کیوں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی دعوت دی. عام طور سے معاشرے میں کہا جاتا ہے کہ بھائی عمل بہت اچھا ہونا چاہیے، عمل ہونا چاہیے. عمل جس کا جتنا زیادہ اچھا ہوگا اس کا درجہ اتنا زیادہ اونچا ہوگا. کیونکہ اللہ رب العالمین یہاں آخری میں بیان فرماتا ہے، اولئک الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون. ایسے لوگ جو اللہ کی بتائی ہوئی صفات کو اختیار کر لیں گے، مومنانہ شان اپنے اندر داخل کریں گے، اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا ہم فیہا خالدون الذین یرثون الفردوس، جو جنت الفردوس کو حاصل کرنے والے. فردوس جنت میں سب سے اونچا اور اعلیٰ مقام. بات سمجھ آئی؟ سب سے اونچا جہاں سے جنت کی نہریں چلے گی وہ فردوس ہے، سب سے اونچا مقام. تو یہ بھی بہت اہم ہے عمل کا صحیح ہونا، کیونکہ عمل صحیح ہوگا جتنا زیادہ اچھا ہوگا انشاءاللہ اونچائی پہ پہنچیں گے. لیکن عمل کے لیے ضروری ہے کہ ایمان کا صحیح ہونا. کیوں معلوم؟ آپ قرآن کا مطالعہ کریں، قرآن میں آپ کو ایک اہم بات ملے گی. اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ غاشیہ میں، کیا ہے؟ هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ عاملۃ ناصبہ. اللہ نے کیا کہا ہے؟ غور کرنے کی بات ہے اس پر. اللہ فرماتا ہے کچھ چہرے جو ہے ڈرے ہوئے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں پھینکے گا. عاملۃ ناصبہ، بہت عمل کرنے والے، اتنے عمل ناصبہ کہ پیشانیاں جو ہے کلر والی ہو گئی ہوں گی، جھک جھک کے اللہ کے سامنے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایسے عمل کرنے والے کہ اپنے پیشانیوں کا انہیں رنگ بدل دیا، اللہ کے سامنے گھس گئے. اللہ کہتا ہے تسلا نارن حامیہ، جہنم میں پھینکے جائیں گے. آخر کیوں؟ آخر کیوں جہنم میں پھینکے جا رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو طرز بتایا ہے عمل کے قبولیت کا، وہ طرز ان کے اندر نہیں تھا. اور وہ پہلا طرز کیا ہے؟ پہلا طرز عمل کے ساتھ ساتھ اپنے ایمان کو مضبوط کرنا. یہ انبیاء کی دعوت تھی. اگر ایمان مضبوط ہے تو عمل اگر نقص بھی ہے، عمل میں کوتاہی بھی ہے، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے جنت ملے گی. لیکن عمل بہت اچھا ہے، ایمان میں نقص ہے، یقین مانیے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من مات وهو يدعو من دون اللہ ندا. ند کسے کہتے ہیں؟ ند پکارنا، ایک پکار. ندن یعنی ایک پکار. کسی نے ایسے حالم میں انتقال کر گیا ہے کہ اس نے اللہ کے ساتھ ایک کو پکارا ہوگا، ایک مرتبہ. بات سمجھ آ رہی؟ انتقال ہو رہا ہے ایسی حالت میں کہ اس نے اللہ کے ساتھ ایک کو ایک بار پکارا ہوگا. دخل النار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جہنم میں جائے گا. بات سمجھنے کی ہے کہ اگر بھی صرف ایک کو ایک بار پکارے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دے، جہنم میں جائے گا. اور اگر آدمی ایمان پر انتقال کرے، مومن ہونے کی حالت میں، اس کے بعد اگر کوتاہی ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے معاف کر دے گا. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے معاشرے میں ایک چیز بڑی مشہور ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے شافع المذنبین ہے. بالکل حق ہے، سچ ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے کہا ہے. اور یہ روایتیں حدیثیں بخاری و مسلم کی صحیح حدیثیں ملتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم شافع المذنبین ہیں، گنہگاروں کی شفاعت ان کے لیے ذریعہ مغفرت بنیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں ان کے لیے اللہ رب العالمین سے حجت کریں گے. اس سے ایک چیز سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کس کے لیے کریں گے؟ کس کے لیے؟ یعنی
ایسے بندے ہوں گے، اللہ والے ہوں گے جنہوں نے گناہ کیے ہوں گے. صحیح ہے، حدیث سے نقطہ نکالتے چلیے. جنہوں نے گناہ کیے ہوں گے اور جہنم میں ہوں گے یا جہنم میں جانے والے ہوں گے. ٹھیک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے ان کے بارے میں کہ اللہ رب العالمین یہ گنہگار تو تھے، گناہ انہوں نے کیا ہے، لیکن اللہ تو اپنی رحمت سے انہیں معاف کر دے. حدیث کے الفاظ ہے نا، انا اول من ينشق عن القبر وانا اول، میں پہلا وہ شخص ہوں گا جس کی قبر پھٹے گی، جس میں سے میں نکلوں گا. وانا اول شافع واول مشفع، میں پہلا وہ شخص ہوں گا جس کی شفاعت کروں گا اور شفاعت قبول کی جائے گی. دوسرے انبیاء پہ جو لرزہ طاری ہوا ہوگا، بڑا مشہور روایت ہے، آپ نے سنا ہوگا. لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، سب انبیاء کریں گے اللہ بہت جلال میں میرے بات کرنے کی طاقت نہیں ہے، کیونکہ اللہ قرآن میں کہتا ہے یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. بات اہم ہے یہاں پہ بھی کہ اس وقت کوئی بات نہیں کر سکے گا. آج ہمارے معاشرے میں کہتے ہیں بھائی ہم تو فلاں والے ہیں، میرا سلسلہ فلاں سے لگتا ہوا ہے، میں تو جنت میں پہنچوں گا. ارے سلسلہ آگے جا کے دیکھ کہاں پہ رکا ہوا ہے. یہ نہیں دیکھتا آدمی، بس سلسلہ دیکھتا ہے کہ میں تو فلاں والا ہوں جنتی، میں تو فلاں مسلک کا ہوں جنتی. بہت سے لوگ اپنے آپ کو سوچتے ہیں نا میں جو ہے فلاں ہوں جو جنتی. ارے ٹھیک ہے بھائی، الحمدللہ سب مومن جنتی، لیکن مومنانہ صفت تو پیدا ہو. کون سی صفت ہے مومنانہ؟ وہی بات تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی کا انتقال ایسے حالت میں ہوتا ہے کہ کسی اور کو پکار رہا ہے، غیر اللہ کو پکارا، تو اللہ رب العالمین جہنم میں ڈالے گا. اگر کسی کا انتقال ایسے حالت میں ہوتا ہے کہ اللہ کو پکار رہا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ رہا تھا، اس پر اس کا انتقال ہو گیا، اب اگر گنہگار ہے اللہ رب العالمین اس کی مغفرت کرے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں شفاعت کریں گے. حق ہے، سچ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے وہ نکل کے جنت میں آئے گا بھی. صحیح ہے، مومنین بھی شفاعت کریں گے، قرآن بھی شفاعت کرے گا، قرآن بھی شفاعت کرے گا. حدیث ہے نا حجت لک او حجت علیک، قرآن قیامت میں آئے گا حجت لک، تیرے لیے حجت یا تیرے خلاف حجت ہوگا. یہ تیرے لیے حجت کیسے بنے گا، ہمارے لیے کیسے حجت بنے گا؟ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سورہ بقرہ اور آل عمران بندے کے آگے آگے آئے گی اور کہے گی اللہ یہ مجھے پڑھتا تھا، ہے نا مشہور روایت بخاری مسلم کی، یہ اللہ یہ مجھے پڑھتا تھا، اس کی مغفرت کر دے. فیشفعان، دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی. کس کی؟ بقرہ آل عمران. لیکن کب شفاعت کے لائق ہوں گے ہم؟ جب ہم پڑھیں گے، جب نا. ابھی تو ہمارا معاملہ کیسے معلوم، بات کہیں اور نہ ہو جائے. ہمارا معاملہ ایسا ہے کہ جمعہ کے دن ہی پڑھنا ہے بس، اور کچھ تو ایسے ہیں جمعہ والے نہیں ہیں، رمضان والے ہیں، رمضان آئے گا تو قرآن پڑھیں. اور کچھ تو ماشاءاللہ ایسے بھی ہیں کہ رمضان میں بھی نہیں، زندگی میں ایک آدھ بار پڑھ لیے نا، مولانا صاحب نے ڈانٹ ڈوڑ کے مار اور کے پڑھا دیا نا، بس خلاص فریضہ حل. کچھ ایسے بھی ہیں مولانا کو مار دیے ہے، مولانا کو مار دیے، پڑھتے نہیں آیا، ابھی بھی اپنے بیٹے اوپر محنت کرتے، پڑھ مدرسہ جا. بھائی ابو تم نے کیوں نہیں پڑھے؟ بیٹا سوال کر لے تو مسئلہ ہو جائے گا نا. ابو اتنی سختی کر رہے ہو، آپ کیوں نہیں پڑھے؟ ارے بیٹا میں جو ہے مار رہا تھا، میں کھا نہیں رہا تھا، مار رہا تھا، نتیجہ نہیں پڑھا تھا. تو مت مارنا ورنہ تو بھی، تیرے بیٹے تیرے کو ایسے ہی کہیں گے. خیر، عمل بہت اہم ہے، لیکن عمل کے لیے ضروری ہے کہ اس سے پہلے ایمان مضبوط ہو. اگر ایمان مضبوط نہیں ہے تو عمل کتنا بھی ہو، آدمی یہ سوچ لے کہ جو ہے بہت عمل کر رہا ہے، عمل عمل عمل، فائدے مند نہیں ہے. ایک بات بتاؤں، ایک موٹی سی مثال جو میں بتا رہا تھا شفاعت کی بات. نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت تو کریں گے، لیکن کن کے بارے میں شفاعت ہوگی یہ بھی نقطہ بتا دوں. کن کے بارے میں شفاعت ہوگی؟ ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے بارے میں شفاعت ہوگی. آج عام طور سے لوگ جو ہے کھڑے ہیں شروع میں جو ہے یہ بدعت، اذان سے پہلے بدعت، اذان کے بعد بدعت، نماز کے بعد پہلے بدعت، نماز کے بعد بدعت، ہاتھ ملانا بدعت، مختلف بدعت اور خرافات میں مبتلا ہے. اور پھر کیا امید ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کریں گے. کیسے کریں گے؟ ہم تھوڑا حدیث تو پڑھیں، سمجھے تو صحیح اللہ نے کیا کہا ہے. حدیث کے الفاظ بتاؤں،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، یہ بخاری اور مسلم کے الفاظ دونوں جگہ ملتے ہیں، بخاری میں مختصر ہے، مسلم شریف میں تفصیل سے ملتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں معلوم؟ بڑی مشہور حدیث آپ جانتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں حوض کوثر پر ہوں گا، صحیح ہے، اور الحمدللہ اللہ رب العالمین نے یہ بھی ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خاصہ، جو خصوصیت دی ہے وہ کسی اور نبی کو نہیں ملی۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میرے لیے مقام وسیلہ کی دعا کرو۔ لوگ مقام وسیلہ کی دعا نہیں کرتے، وسیلے کی دعا کرتے ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ وسیلے سے دعا کرتے ہیں، وسیلے کی دعا کرنا چاہیے تو وسیلے سے دعا کرتے ہیں نہیں۔ میں نے بھی تفصیل میں اس سے پہلے بتایا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے ایک خاصہ دیا ہوا ہے کہ آپ جو ہے حوض میں پہلے جائیں گے، سب کو حوض کوثر پلائیں گے۔ مقام محمود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے دیا ہے، کسی اور نبی کو نہیں ملا، یہ ہمارے نبی کی شان ہے۔ خیر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حوض کوثر پر ہوں گے۔ انا فرضتکم علی الحوض، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں حوض کوثر پر ہوں گا اور سب کو جو ہے پلاتا رہوں گا۔ دیکھوں گا ایک بڑی امت کو، اس کو ایک بڑی امت، بات سمجھ رہے ہیں، بہت خوش ہو جاؤں گا، پہچان لوں گا کہ امت محمدیہ ہے۔ آپ کو نقطہ بتاتا ہوں کیسے، پہلے حدیث بتا دوں تاکہ ان لوگوں کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے بارے میں بہت زیادہ وہ کہتے ہیں ہم تو شفاعت ہی میں چلے جائیں گے۔ شفاعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی کریں گے جو مومن ہوگا، جس میں مومنانہ شان ہوگی، جو بدعات سے پاک ہوگا، خرافات سے پاک ہوگا، ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت نہیں کریں گے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو قریب آئے گی وہ جماعت، جو بڑی سی جماعت ہوگی قریب آئے گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوں گے اس جماعت کو دیکھ کر، قریب آئے گی، بیچ میں فرشتے رکاوٹ بنیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں سے نہیں کچھ کہیں گے، کیا کہیں گے معلوم؟ اللہ رب العالمین سے، یا ربی ھذا امتی، اے رب یہ میری امت ہے، یہ میری کیا ہے؟ امت ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ ان کے بیچ میں رکاوٹ فرشتوں نے کیوں ڈالی ہے؟ ایک سوال، نقطہ، دوسرا نقطہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، کیا ہے؟ فرشتوں رکاوٹ بن گئے ہیں، سامنے امت محمدیہ ہے، اس طرف حوض کوثر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ٹھیک ہے؟ اب فرشتے رکاوٹ بنے ہوئے، کیوں رکاوٹ بنے اس کی وجہ سمجھ میں آ جائے۔ آپ غور کریں، ایک دوسرا نقطہ یہ ہے، پہلا نقطہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیسے پہچانا کہ امت محمدیہ ہے، صحیح ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے معلوم؟ کیا علم غیب اللہ تعالیٰ نے دیا ہے؟ نہیں، علم غیب تو اللہ کا خاصہ ہے، اللہ نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، اور یہ اللہ نے قرآن میں جو بات بیان کی ہے ہمارے برادران وطن، ان کے پاس بھی یہ بات موجود ہے کہ 5 چیزیں جو ہے، جو ان کا جو بڑا ہے، میں نام نہیں لوں گا، ان کا جو بڑا ہے اس نے اپنے پاس مخصوص رکھی ہے، ان لوگوں کے پاس، چیلے پیلوں کے پاس موجود نہیں ہے۔ برادران وطن کا بھی یقین ہے، اللہ نے قرآن میں کہا ہے ان اللہ عنہ علم الغیب لا یعلمہ الا ہو، کہ اللہ کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، مفتاح الغیب اللہ کے پاس ہے، اس کو کوئی نہیں جانتا ہے سوائے اللہ کے۔ 5 چیزیں آپ جانتے ہیں، میں تفصیل اور کہی جا رہی ہے، بات اب لکھ لی ہے تو میں آپ کو ایک نقطہ دیتے ہوئے پھر اپنی بات پہ آؤں گا انشاءاللہ۔ غیب کی بات لکھ لی ہے، میں ایک جناب سے بات کر رہا تھا، جناب بہت پڑھے لکھے تھے ماشاءاللہ، مختلف آیتوں کو ہیلا ادھر ادھر معنی ہوئے طور تحریف کر کے، حدیثیں بیان کر کے بتا رہے تھے، ایسے واقعات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں اس کو بھی جو ہے غیب سے ترجیح دے رہے تھے، تعویل کر رہے تھے۔ میں ان سے ایک سوال کیا، یہ آپ لوگ کو جو ہے بات لکھ لی ہے تو چھیڑتے ہوئے بتا دیتا ہوں، ان سے میں نے ایک سوال کیا تھا، مجھے یہ بتائیے آپ، یہ سب باتیں جو آپ بتا رہے، دلائل جو بتاتے ہیں، دلائل ایک طرف رکھیے، ٹھیک ہے، وہ سب بات کی بات ہے، مجھے آپ بتائیے غیب علم ہے؟ کہتے ہیں ہاں ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں ہے۔ مولا اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم سکھایا ہے کہ نہیں سکھایا ہے؟ بولے ہاں سکھایا ہے۔ مولا قرآن اترنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ ان پڑھ، صحیح؟ بولے ہاں۔ بشروع آ کے بولے ہاں ان پڑھ تھے۔ مولا علم سکھایا نا اللہ نے؟ بولے ہاں۔ مولا علم غیب علم ہے؟ بولے ہاں ہے۔ مولا مجھے یہ بات بتانا آپ، اگر اللہ سے ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے، اللہ پہ واقعی یقین ہے، تو مجھے ایک بات بتانا، اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم کب دیا؟ بس میرا یہ سوال ہے،
آپ یہ بعد میں بتائیے واقعات قرآن کی آیتیں، یہ سب بات کی بات ہے، آپ مجھ سے یہ بتا دیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر یہ علم ہے، غیب علم ہے، تو اللہ رب العالمین نے کب دیا؟ معراج کے موقع پہ دیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے جب ملا غار حرا میں، یا کس موقع پہ؟ جناب خاموش ہو گئے، کیونکہ ان کے پاس کوئی علم اس تعلق سے ہے بھی نہیں، اور کوئی جواب ان کے پاس ہے ہی نہیں۔ کیونکہ اگر آدمی کوئی بھی کہے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے بعد علم غیب ملا، تو ایسے بہت سے واقعات ملتے ہیں معراج کے بعد کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دیکھ رہے ہیں اور نقصانات ہو رہے ہیں، بات سمجھ آ رہے ہیں، منع نہیں کر پا رہے ہیں۔ کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری میں صحابہ کرام کو نقصان ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نقصان ہوا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع نہیں کر رہے۔ کوئی کہے گا غار حرا میں علم ملا، غار حرا میں علم ملا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو رہے ہیں احد میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کر نہیں پا رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت محبوب بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے اوپر الزامات تراشی کی جا رہی ہے، مہینہ بھر پریشان حال ہے، جسے واقعہ افک کہا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جملہ کہتے ہیں، کیا جملہ کہتے ہیں؟ جائیے تاریخ کا مطالعہ کر لیجئے، ایسے لوگوں کو مطالعہ کرنا چاہیے۔ حضرت عائشہ اپنی محبوب بیوی سے کیا کہتے ہیں؟ اے عائشہ اگر غلطی کی ہو تو اللہ سے توبہ کر لو۔ کس کا جملہ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ کس کے بارے میں؟ حضرت عائشہ کے بارے میں۔ حضرت عائشہ کیا جملہ ہے معلوم؟ سنیں گے آپ؟ کہتی تھی حضرت عائشہ، اللہ سے رو کر گڑگڑا کہتی تھی، اگر میں کہوں کہ ہاں میں نے کی ہے تو میں مجرم نہیں ہوں، میں کیسے قبول کر لوں؟ اور اگر میں نہیں کہتی ہوں تو میری بات میرے آقا بھی نہیں سنتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں سن رہے، میرے والد کے گھر جا رہی ہوں تو وہ بھی ڈانٹ کر ہکال رہے ہیں، وہ بھی مار رہے ہیں، میں جاؤں تو کہاں جاؤں؟ اللہ تو مجھے مبرہ کرنے والا ہے۔ 1 مہینے کے بعد آیت برات نازل ہوئی تھی۔ حضرت عائشہ پاک صاف ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اللہ تعالیٰ نے علم غیب دیا تھا تو کیوں نہیں بتا دیا؟ عائشہ لوگوں نے الزام لگایا ہے۔ خیر، باتیں کہیں ہو رہی ہے، لوگ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب جانتے ہیں تو اس لیے امت کو پہچانیں گے۔ نہیں، امت کو کیسے پہچانیں گے؟ اس کی حدیث میں الفاظ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا تھا، اب ایک سوال ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آج سے 1400 سال 1500 سال ہونے لگے ہیں، 1400 سال سے زیادہ ہو گئے، 1500 سال قریب ہونے لگے، اس کے بعد کتنے کروڑوں لوگ آئے، کروڑوں میں سے جو ہے اربوں خربوں لوگ آئے، اس میں سے کروڑوں مسلمان، اربوں مسلمان ماشاءاللہ۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کیسے پہچانیں گے؟ یہ امت محمدیہ میں بہت اہم نقطہ تھا۔ صحابہ کرام بہت دور اندیش، بہت مائنڈڈ، اللہ کو اپنے دین کو عام کرنا تھا، اللہ تعالیٰ نے کام بھی ویسا لیا صحابہ کرام سے۔ ایک صحابی نے سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ آپ جو کہہ رہے ہیں یہ امت محمدیہ ہے، یا بعد میں جو لوگ امت محمدیہ آئے گی آپ ان کو کیسے پہچانو گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا تھا؟ مثال ہے، یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے لوگوں مجھے بتاؤ کہ اگر کسی آدمی کے پاس چند گھوڑے ہیں، کیا ہے؟ چند گھوڑے، سب کالے کلر کے، کیا ہے بات؟ نقطے کی، اس لیے میں تھوڑا سا کیا ہے بول کے تفصیل کر رہا ہوں۔ چند گھوڑے ہیں، سب کالے کلر کے ہیں، اس میں ایک گھوڑا ایسا ہے جس کے ہاتھ پر، پیر پر اور پیشانی پر سفیدی ہے۔ کیا وہ آدمی ان گھوڑوں میں اس گھوڑے کو پہچاننے میں تکلیف محسوس کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ کیوں معلوم؟ سب تو کالے ہیں، اس میں ایک ہی ایسا ہے جس کا پر سفید یہاں پہ لگا ہوا ہے، یہاں سفیدی ہے، پہچاننے میں مشکل ہوگی کیا؟ ہرگز نہیں، سب پہچان لیں گے۔ اپنے یہاں تو ایسا ہے کہ آدمی جو ہے اندھیرے میں رہے تو پہچان لیتے ہیں، صحیح ہے، میں اس میں تفصیل میں نہیں جاتا ہوں۔ خیر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہاں، وہ صحابہ کرام بولتے ہاں لگے، نہیں پہچاننے میں کوئی مشکل نہیں ہے، بآسانی پہچان لے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایسے ہی میں امت محمدیہ کو قیامت کے دن پہچانوں گا۔ کیسے پہچانوں گا؟ اب وہ دوسری حدیث میں تم لوگ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم لوگ اپنے آثار وضو کو بڑھاؤ، آثار وضو کو بڑھاؤ، یعنی وضو کرنے کا آثار جو ہے کوہنی ہے نا، کوہنی تک کی یہ کمپلسری ہے، لیکن یہاں تک کے تو کرنا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے تھوڑا بڑھا کے کر لو۔ کیا کر لو؟ بڑھا کے کر لو۔ کیوں؟ کہ یہ آثار وضو امت محمدیہ کے قیامت کے دن کیا ہونے والے ہیں؟ چمکنے والے ہیں۔ کیا ہونے والے ہیں؟ بات نقطے کی ہے۔ آثار وضو قیامت کے دن چمکنے والے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں تم اپنے آثار وضو کو بڑھا لو کیونکہ چمکنے والے ہیں۔ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بڑے مجمع کو جو امتی آ رہی ہے حوض کوثر کے پاس
کیسے پہچان رہے ہیں؟ امت محمدیہ کیسے پہچانے؟ آثار، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آثار وضو سے پہچان رہے ہیں کہ امت محمدیہ ہے۔ اور آدمی وضو کیوں بناتا ہے؟ کبڈی کھیلنے کے لیے؟ کبڈی کھیلنے کے لیے نہیں نا۔ کبڈی کھیلنا، لڑائی کرنا ہے، وضو بنائے گا؟ نہیں۔ ارے گن کے 5 مرتبہ ہی مشکل ہوتا ہے تو دوسرے کام کرتے کہاں سے وضو بنائیں گے؟ بات سمجھ آ رہے؟ 5 مرتبہ ہی ہارڈ ہے، 6ٹھے مرتبہ تو ہوتا نہیں ہے۔ 6ٹھے مرتبہ رات میں ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے نا۔ 5 ہی بڑا مشکل ہے۔ کوئی تو 3 والے ہیں، کوئی 2 والے ہیں۔ اگر دیکھا جائے ہم میں آج مسلمانوں کے حالات ایسے ہے نا، کوئی 2 والے ہیں، کوئی 3 والے ہیں، کوئی 5، اور اللہ ماشاء اللہ 5 والے بھی ہیں۔ اور بتاؤ، کوئی ہفتے میں 1 والے ہیں، کوئی سال میں 1 والے ہیں، کوئی رمضان کے 30 والے ہیں۔ بات سمجھ، ایسے تو مسلمان ہیں۔ تو یہ 5 تو ہارڈ پڑتا ہے، 5 تو ہارڈ پڑتا ہے، 6 کہاں سے کریں گے؟ خیر، وضو آدمی کیوں بناتا ہے؟ نماز پڑھنے کے لیے۔ اس کے لیے نماز سے نہیں، اللہ کا حکم ہے، آدمی نماز پڑھنے کے لیے وضو بناتا ہے۔ یہ لوگ جو وضو، جو آثار جن کے چمک رہے، کیا کرتے تھے یہ لوگ؟ کون لوگ تھے؟ کوئی بتائے گا آپ میں سے ایک؟ کون لوگ ہیں جو لوگ جن کے آثار وضو چمک رہے؟ نمازی لوگ ہیں، ماشاء اللہ، بہت اچھے۔ کون لوگ ہیں بھائی؟ وضو آدمی کیوں بناتا ہے؟ کبڈی کھیلنے کے لیے؟ میں پھر سے دوہراؤں، نہیں نا۔ لڑائی جھگڑا کرنے کے لیے نہیں نا۔ اللہ کے لیے سجدہ کرنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے وضو بناتا ہے نا۔ یہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کو پہچان رہے ہیں، کون لوگ ہیں؟ وہ نمازی لوگ ہیں۔ کون لوگ ہیں؟ نمازی لوگ ہیں۔ نمازی لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہے ہیں حوض کوثر کے دن، حوض کوثر پینے کے لیے، بیچ میں فرشتے رکاوٹ بنتے ہیں، نہیں، نو انٹری۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے، بھائی نو انٹری کیوں؟ یہ تو ایسی راہ ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں، ایک شاعر نے بہت اچھا جملہ کہا ہے، مسلک سنت پہ اے سالک چلا جا بے دھڑک۔ مسلک سنت پہ اے سالک چلا جا بے دھڑک، جنت الفردوس کو جاتی ہے سیدھی یہ سڑک۔ اس میں نو انٹری نہیں ہے، اس میں کہیں نو انٹری نہیں ہے، ڈائریکٹ جنت الفردوس۔ ابھی جس کا حدیث میں تذکرہ میں نے بتایا نا، اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ الذین یرثون الفردوس، جو لوگ فردوس میں پہنچنے والے ہیں، مومنین، یہ جنت کی وہ سڑک ہے جو فردوس تک جاتی ہے۔ لیکن کس کی؟ مسلک سنت پہ سالک چلا جاتے ہیں۔ سنت پہ چل، کس پہ چل؟ شریعت پہ چل، نبی پہ، آقا کے، صرف لام لے کے مت مر، صحیح جو اسلام ہے اس کے اوپر مر۔ آج ہمارے یہاں معلوم کیسے؟ صرف اعلانیہ، بات کہیں اور نہ ہو۔ ایک مولوی صاحب کو لوگوں نے مولوی صاحب سے جوڑا، میں مناسب نہیں سمجھتا ہوں، لیکن جو ہے جوڑا ہوا ہے تو بتا ہی دوں۔ ایک مولوی صاحب کو جو ہے ایک مرغا مل جاتا ہے، بولے کہ مولانا چٹکلے کیوں بول رہے ہیں؟ تاکہ چٹکلے سے بات واضح ہو جائے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ دماغ میں بیٹھے۔ مولوی صاحب کو مرغا مل جاتا ہے۔ اب مولانا صاحب تو جانتے ہیں بھائی حق حلال، حلال حرام کا فرق رہتا ہے ماشاء اللہ عام طور سے، اللہ ماشاء اللہ کچھ حرام میں ہی جو ہے لوگوں کو لے کے جاتے ہیں۔ آپ کو یہ بتاؤں کیسے؟ ایک مولوی صاحب کے پاس جاتے ہیں لوگ، مولانا صاحب جو ہے میرے اوپر زکوٰۃ اتنی آ رہی ہے، کیا کروں؟ دیکھیے کیسے مولانا لے کے جاتے ہیں جہنم میں، بتا رہا ہوں نا۔ زکوٰۃ جو ہے 2 لاکھ ہو گئی ہے، 2 لاکھ زکوٰۃ اگر ہو گئی تو آدمی کتنا مالدار ہے؟ کروڑ میں گیا نا، کروڑ میں گیا نا، جبھی تو 2 لاکھ ہے۔ مولانا 2 لاکھ زکوٰۃ نکل رہی ہے۔ اب یہ نہیں سوچ رہا کہ اللہ نے مجھے کروڑ پتی بنایا ہے، وہ بھول گیا، وہ بھول گیا اللہ کی نعمت، وہ بھول گیا۔ اب مولانا کے پاس آ رہے 2 لاکھ، کیسے بچاؤں؟ مولانا صاحب بھی ایسے ہیں، ایک تو اس نے اللہ کی نعمت کو بھولا، اللہ نے کروڑ پتی بنایا، جبھی 2 لاکھ نکل رہی ہے۔ اگر تو پہلے ہی سے لاکھ والا آدمی ہے تو تیرے اوپر تو زکوٰۃ ہی نہیں ہے، صحیح ہے؟ تو کروڑوں والا ہے، اسی لیے اللہ نے 2 لاکھ تیرے اوپر زکوٰۃ دی ہے نا۔ لیکن مولوی صاحب کے پاس آتے ہیں، مولوی صاحب زکوٰۃ ہے 2 لاکھ، کیا کروں؟ تو میرے کو 10-20 ہزار دے دینا ہے۔ یہ واقعہ جھوٹ نہیں ہے، میں مثال بتاؤں گا آپ کو۔ ایک کام کرو، تم مدرسے میں 20 ہزار پہنچا دو، میں تم کو ایک فتویٰ لکھ کے دیتا ہوں، تم زکوٰۃ جو ہے 35 ہزار 40 ہزار ہی بھر دو، کافی ہے۔ یہ کون بتا رہے؟ فتوے میں مفتی صاحب بتا رہے ہیں۔ ایسے ہی لوگ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ جہنم بھرے گا۔ غلط گائیڈنگ، لوگوں کو غلط رہنمائی۔ بھائی تجھ کے اوپر اللہ نے 2 لاکھ زکوٰۃ دیے، تو 2 لاکھ سے زیادہ بھر دے 2-4 روپیہ، نہیں تو اللہ کی آفت آئے گی، اللہ رب العالمین کا عذاب آ جائے گا۔ اللہ دینے پر قادر ہے تو اللہ چھیننے پر بھی قادر ہے۔
خیر مولوی صاحب کے پاس مرغا ملا، مولوی صاحب جو ہے سوچتے کیسے کرو حق حلال، بات کہیں اور ہو رہی ہے، حق حلال جانتے تھے مولوی صاحب. تو کچھ لوگ ہیں الحمدللہ حق حلال جانتے ہیں، ایسا نہیں کہ نہیں. اللہ رب العالمین ہمیں واقعی حق حلال سمجھنے اور اس کے مطابق ہی زندگی گزارنے والا بنائے. اب مل گیا مولوی صاحب کو مرغا. مولوی صاحب سوچتے یار مرغا کھانا بھی ہے اور اگر کسی اور کا ہے اور کھا لوں تو غلط ہو جائے گا، کیا کروں. اب اپنے جو ہے پہلے تو یہ تھا نہیں نا ٹیکنالوجی، پرانی بات چل رہی ہے. اوپر جاتے دوسرے منزلے پہ اعلان کرتے ہیں یہ مرغا، دھیرے سے بولتے ہیں کس کا ہے. کیا بولتے ہیں بھائی بات تو کلیئر ہے، اعلان ہوا نا، 3 بار اعلان کرنا ہے، زور سے اعلان کرتے یہ مرغا کس کا ہے، یہ مرغا کس کا ہے، کس کا. دھیرے سے بولتے ہیں. آج ہمارا معاملہ ایسے ہی ہے، وہ مسلمانوں کا معاملہ ایسا ہی ہے. کرنا کچھ ہے، کیا جا رہا ہے کچھ. مولوی صاحب کو حلال کرنا ہے، اعلان بھی ہو رہا ہے، مرغے کا اعلان بھی ہو رہا ہے. یعنی اللہ بھی خوش، شیطان بھی خوش. بتاؤں کیسے؟ آج ہمارے یہاں ہے کچھ لوگ، برا نہیں ماننا اگر کوئی ہوں گے تو میں ان کو کسی کو خاص نہیں کر رہا ہوں، نوجوانوں میں اتنی بڑی رکھ لیتے ہیں. کیسے معلوم؟ تھوڑی سی خشخشی. اللہ بولے گا ہاں یار داڑھی والا ہے، شیطان بولے گا میرا بھائی ہے، زیادہ بڑی نہیں ہونے دیتا ہے. اللہ بھی خوش. صحیح ہے نا. میں نے ایک سے سوال کیا تھا، میں بولا یار ایسے ملا ملاقات کیا، میں بولا یار آپ جو ہے نا 7 لوگوں کے جو عجائب آتے نا عجیب و غریب مگر سچ، آپ کو اس میں فوٹو آنا چاہیے. بولے کیوں یار؟ بولے کیوں ایسا؟ بولا اس لیے کہ آپ میں ایک چیز دیکھ رہا ہوں جو عجیب و غریب مگر سچ. بولے کیا ہے؟ مطلب 15 سال بھی دیکھا تھا اتنی بڑی ہے، 15 سال بعد بھی دیکھ رہے اتنی بڑی ہے. بات سمجھ رہے؟ عجیب و غریب مگر سچ ہے نا. 15 سال بھی پہلے بھی اتنی بڑی، 15 سال بعد بھی اتنی بڑی، عجیب و غریب سچ ہے نا. ارے بھائی بڑھتی ہے نا، یا تو بڑھے نہیں تو کم ہو جائے. یہ 15 سال بعد بھی سیم ہے، عجیب و غریب سچ ہی ہے نا. خیر یہ معاملہ صحیح نہیں ہے. اللہ خوش یا شیطان خوش، 2 میں سے ایک ڈیسیژن فائنل. اللہ کو ہی خوش کر دو، نہیں تو شیطان کو ہی خوش کرو. یہ کیا معاملہ ہے کہ ہاں یار چل ایسا بھی ویسا بھی؟ صحیح نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یا ربی ان ھذا امتی، اے اللہ یہ میری امت ہے، اللہ یہ میری امت ہے. کیا وجہ ہے یہ رکاوٹ، یہ دراڑ، یہ بیچ میں جو معاملہ آیا ہے، صاحب فرشتے جو رکاوٹ بنے ہوئے، کیوں اللہ آج کیوں روکا جاتا ہے؟ اللہ جواب دے گا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا تعلم، آپ نہیں جانتے ہیں، ما احدثوا بعدک، آپ کے گزرنے کے بعد انہوں نے دین میں بے دینی اختیار کر لی تھی، نیا نیا دین بنا لیا تھا. اب اس کے آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں، یہ حدیث کے الفاظ آپ کو معلوم ہے. ایک جملہ آپ کو بتا دوں، ایک اور اہم نقطہ. ابھی ماہ رجب چل رہا ہے، میں چونکہ میرا عنوان ہے مسلمان کی شان، مسلمان کی، مومن کی پہچان اور شناخت. اس کی پہلی شناخت مومن کی ہوگی کہ اس کا ایمان مضبوط ہو، شرک نہ ہو، بدعت اور خرافات نہ ہو. یہ پہچان اگر آ جائے ایک مومن میں، یقین مانیے اس کے تمام دیگر مراحل انشاءاللہ آسانی سے پاس ہو جائیں گے. لیکن اگر اس کے اندر کھوٹ رہے گی میرے بھائیوں سامعین کرام، بالکل اللہ رب العالمین معاف نہیں کرے گا. اس کی مثال میں آپ کو بتا رہا ہوں. آج ماہ رجب ہے، مہینہ رجب کا چل رہا ہے عربی میں، کچھ تاریخ ہے آج 16-17 جو بھی ہے. کچھ لوگوں نے رجب کے اسٹارٹ میں ایک نماز پڑھی ہوگی، مسلمانوں نے. کس نے؟ مسلمانوں نے. میں کسی کو تنقید نہیں کر رہا ہوں، اگر کوئی میری بات سے سوچ رہا ہوگا کہ میں مولانا مجھ کو تنقید کر رہے ہیں یا کسی مسلک کو، نہیں. میرا مقصد صرف یہ ہے کہ اپنی اصلاح کر لیں، صحیح دیکھ لیں میں ہے کیا، بس میرا مقصد یہ ہے. کسی کو نیچا دکھانا میرا بالکل مقصد نہیں ہے، کیونکہ یہ تو قیامت کے دن پکڑ کا سبب بن جائے گا. میرا مقصد المومن للمؤمن کالمرآ، مسلمان کے لیے کیا ہوتا ہے؟ آئینہ ہوتا ہے، آئینے کی طرح ہے. کس کے جیسا ہوتا ہے؟ آئینے کی طرح. آئینہ دیکھنے والا، آئینہ اس کو بتاتا ہے تیرے اندر یہ پرابلم ہے. کہیں کالک لگی ہوئی آدمی آئینے میں دیکھنے کے بعد جا کے چہرہ دھونے لگتا ہے، آئینہ نے بتایا نا. مومن کا آئینہ ہوتا ہے. میرا مقصد یہ ہے کہ اپنی اصلاح کر لے، بس. اگر غلط ڈگر پہ میں ہوں میری رہنمائی کریں، اگر غلط ڈگر پر آپ ہیں آپ اپنے آپ کی رہنمائی کر لیں.
میرا مقصد یہ ہے بس. کیوں معلوم؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے ایک اہم بات. آج علامہ مولانا مفتی لوگ جو ہیں معاشرے میں، جو عام آدمی کو جو گمراہی مبتلا ہو رہی ہے، جو آدمی جو ہے معاشرے میں خرابی میں جو دور ہو رہا ہے، وہ اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں. ایک دم کلیئر بات. جس وقت علامہ مولانا مفتی میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے گا، معاشرے سے بہت سی برائیاں آٹومیٹکلی ختم ہو جائیں گی. کیوں معلوم؟ ایک مولوی صاحب کو ڈر نہیں لگتا ہے کہ میں مرنے کے بعد اللہ رب العالمین کے سامنے قبر میں جاؤں گا، سوال جواب دینا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیوں کہ مولوی صاحب ہو یا عام آدمی، اللہ کو تو جواب دینا ہے. اگر کوئی آدمی کسی کو غلط گائیڈ کر دے، غلط رہنمائی کر دے، اس کا بھی عذاب اس کے ساتھ جانا ہے. اور میں کسی کا عذاب نہیں چاہتا ہوں. میرا مقصد ہے رہنمائی. اگر غلط ہے آپ میری گائیڈنگ کیجیے، اگر صحیح ہے ایکسیپٹ کر لیجیے. یہ مومن کی پہچان اور شان ہے. تو خیر، میں یہ کہہ رہا تھا، دیکھیے ذہن سے نکل رہی بات. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کہہ رہے ہیں کہ اللہ یہ میری امتی ہے، انہیں کیوں واپس کیا جا رہا ہے؟ تو اللہ رب العالمین جو جواب دیتا ہے، اللہ رب العالمین جو جواب دیتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نہیں جانتے ہیں کہ انہوں نے کیسی بے دینی اختیار کی تھی. آج ماہ رجب میں بھی بے دینی ہے. کس طرح سے بے دینی ہے؟ رجب کا مہینے پہلے ہفتے میں جو جمعہ گیا ہے، پہلا جمعہ رجب کا جو پہلا جمعہ ہے، مسلمانوں نے ایک نماز پڑھی ہے. میں کسی مخصوص نہیں کر رہا ہوں، مسلمانوں نے ایک نماز پڑھی ہے. نماز کیا پڑھی ہے؟ اس کو بولتے ہیں صلاۃ الرغائب. صلاۃ الرغائب. آپ نے صلاۃ الجمعہ سنا ہوگا، صلاۃ العید سنی ہوگی، صلاۃ الضحیٰ سنی ہوگی، صلاۃ الخسوف سنی ہوگی، صلاۃ الخسوف سنی ہوگی، کسوف اور خسوف سنی ہوگی. صحیح ہے. صلاۃ الخوف سنی ہوگی. صلاۃ الرغائب احادیث کا مطالعہ کیجیے، کہیں نظر نہیں آئے گی. بخاری، مسلم، ابو داؤد، صحیح ستہ پڑھ ڈالیے، قرآن کا مطالعہ کر جائیے، کہیں پہ آپ کو صلاۃ الرغائب نہیں ملے گی. بخاری، مسلم، ابو داؤد، صحیح ستہ پہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو جو ہے صلاۃ الخوف ملے گی، صلاۃ الجنازہ ملے گی، صلاۃ الجنازہ ملے گی، صلاۃ الخوف ملے گی، صلاۃ الکسوف ملے گی، صلاۃ الخسوف ملے گی، چاند گہن سورج گہن کی نماز سب کو ملے گی. صلاۃ الرغائب آپ کو حدیث میں نہیں ملے گی. پھر مسلمانوں نے پڑھی کیوں؟ ہم تو حدیث والے ہیں، قرآن والے ہیں نا. یعنی ہر مسلمان اللہ اور رسول والا ہے نا. صحیح ہے نا. کوئی ایسا مسلمان ہے جو بولتا ہے میں اللہ رسول کے علاوہ تیسرے کو مانتا ہوں؟ نہیں مانتا ہے، کوئی نہیں مانتا ہے. سب کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے، اور رسول کو نبی سب نے مانا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نبی سب نے مانا ہے کہ نہیں؟ سب کا مقصد ایک ہی ہے. پھر یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں کیوں نہیں ملتے صلاۃ الرغائب؟ پھر آپ کو ایک نکتہ بتا دوں. نمازیں ہم نے پڑھی ہے، نماز پڑھنے سے پہلے ہم نے سوچا نہیں ہے مسلمانوں نے کہ ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں، جو نماز ہم نے پڑھی ہے، مسلمانوں نے جو پڑھی ہے نماز، ہم نے سے مراد میں عام مسلمان کہہ رہا ہوں. الحمدللہ میں نے نہیں پڑھی ہے، اور میں سمجھتا ہوں آپ میرے جو سامنے بیٹھے ہوئے آپ نے بھی شاید انشاءاللہ نہیں پڑھی ہوگی، اور انشاءاللہ قیامت تک نہیں پڑھنا ہے. کیوں؟ جب ہمارے نبی نے نہیں پڑھی، صحابہ کرام نے نہیں پڑھی، اور ہمارے اسلاف نے نہیں پڑھی، تو ہم اتنے بڑے اللہ والے تو نہیں ہیں کہ ہم ان سے آگے جا کے پڑھنا شروع کریں. صحیح ہے؟ نہیں پڑھنا چاہیے. خیر، آپ کو بتاؤں نماز میں اسلام میں جو فرق ہے وہ 3 جگہ پہ ہے. کہاں پہ معلوم؟ صلاۃ خوف. نماز خوف جو ہوتی ہے، یعنی ایسے حالات آ جائیں نماز خوف کے، تو اس وقت 2 کے بجائے 1 ہی رکعت پڑھی جا سکتی ہے. اس کے طریقہ کار الگ الگ ہے، اس کی سب تفصیل انشاءاللہ میں بعد میں اگر کوئی پوچھنا چاہتا بتا رہا ہوں. تو یہ صلاۃ الخوف میں 1 رکعت بھی ہے. کس طرح سے پڑھی جائے گی طریقہ الگ ہے، 1 رکعت ہے. صلاۃ الکسوف اور خسوف میں تھوڑا نماز میں فرق ہے. کیا ہے؟ کہ جب کسوف اور خسوف کسے کہتے ہیں؟ میں ابھی جمعہ کے دن بتایا تھا مسجد اسلم باتیں میں کہ جو نمازیں پڑھنی ہیں آدمی وہ نہیں پڑھتے ہیں، مسلمان وہ نہیں پڑھتے ہیں، اور جو نہیں پڑھنی ہے اس میں محنت زیادہ کرتے ہیں. 15 شعبان کی رات بھر محنت کرتے ہیں، عبادتیں کر رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت معلوم کیا ہے؟ جب چاند گہن اور سورج گہن لگتا تھا، جتنے بھی گھنٹے لگتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں رہتے تھے. 2 گھنٹہ، 4 گھنٹہ، 6 گھنٹہ، جو بھی لگائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں رہتے تھے، عبادت کرتے رہتے تھے. مسلمان کرتے ہیں؟ نہیں کرتے نا، کیونکہ ہم کو تو مولانا صاحب نے ریڈی میڈ 1 دن کا بتایا ہے. اب کہاں پہ محنت ہوں گی؟ پھر سال میں جو ہے شب قدر 1 دن منا لو، 15 شعبان 1 دن منا لو، معراج کی رات منا لو، خلاص 3 دن عبادت کرنا، پورا سال چھٹی. نہیں، غلط. تو نماز پڑھی گئی صلاۃ الرغائب کس طرح سے
میں فرق بتا رہا تھا، اگر صلاۃ الکسوف یا خسوف پڑھنا ہے سورج چاند گہن کی نماز، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بتائیے معلوم؟ آدمی جب کھڑا ہو اللہ اکبر کہنے کے بعد جو ہے نماز قرات ہوگی، قرات ہونے کے بعد پوری سورہ فاتحہ کے بعد جتنی لمبی ہو سکے قرات ہوگی، جب تک گہن لگا ہوا ہے 2 گھنٹے کا 3 گھنٹے کا، اس کے بعد جو ہے رکوع ہوگا، رکوع ہونے کے بعد پھر سے اٹھیں گے تو سجدے میں نہیں جائیں گے بلکہ پھر سے قیام ہو جائے گا، پھر سے قیام ہو جائے گا اور اس میں پھر طویل قرات کی جائے گی۔ یہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ فرق بس۔ اس کے علاوہ آپ نماز میں دیکھ لیجئے کوئی نماز میں فرق نہیں ہے، کوئی نماز میں فرق نہیں ہے۔ ہم نے صلاۃ الرغائب کیسی پڑھی معلوم؟ بھائی اللہ اکبر بول کے کھڑے ہیں، سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ رہے ہیں، 12 مرتبہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر پڑھ رہے ہیں۔ آدمی یہ سوچے تو صحیح تھوڑی دیر کے لیے کہ یہ جو ہم نے نمازیں پڑھی ہے 3 مرتبہ 12 مرتبہ، ہمارا دماغ کوانٹٹی میں جائے گا کہ اللہ کی طرف جائے گا؟ نماز میں اگر کھڑا ہوا آدمی کو بولے 12 مرتبہ، ارے بھائی 3 سے 5 مرتبہ بولے تو اس میں کنفیوز ہو جائے گا آدمی، 4 ہوا کہ 5 ہوا، صحیح ہے نا؟ نمازیں ہوتی ہے نا، مولوی صاحب 4 کے بجائے 5 پڑھا دیتے ہیں، پڑھاتے ہیں نا، 3 4 میں کنفیوژن ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں 12 کرنا ہے تو آدمی کا دماغ کہاں رہے گا؟ کہاں رہے گا؟ ایٹومیٹکلی 12 کوانٹٹی میں رہے گا نا، بھائی 12 ہونا چاہیے، صحیح ہے؟ صرف تکبیرات عید ہے 7 اور 5، لیکن نماز میں وہی نماز سے پہلے ہی ہے، وہ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ وہ بھی نماز کے انڈر میں نہیں، اللہ اکبر بولے نا تو ابھی نماز کی انہیں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی گئی ہے، سورہ فاتحہ نہیں پڑھی گئی ہے۔ بہت سے لوگ جو رکوع کے بات کرتے ہیں، نہیں، سورہ فاتحہ سے پہلے ہی ہے وہ، جب سورہ فاتحہ پڑھ دی نماز میں اللہ کی طرف آ گئے۔ یہاں تو معاملہ ایسے کہ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد 3 بار سورہ اخلاص، پھر اس کے بعد 12 بار انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، 1 بار ہوا 2 بار ہوا، دماغ پورا آدمی کے اس میں جا رہا ہے بار بار۔ ایک تو حدیث میں ہے نہیں، دوسرے پھر دماغ یہ شیطانیت، نعوذ باللہ، نہیں، بچنا چاہیے، بدعت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کیا کہے معلوم؟ جب اللہ رب العالمین جواب دے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں جانتے، انہوں نے دین میں بدعت اختیار کر لی تھی، دین میں نیا طرز اور طریقہ اختیار کیا تھا جو آپ کا نہیں تھا، جو ہمارے نبی کا نہیں تھا۔ یہ بات سننے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی، ایسے لوگوں کی دوری ہو، ایسے لوگوں کی دوری ہو، جہنم میں جائیں ایسے لوگ جنہوں نے میرے دین کو میرے بعد بدل دیا۔ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کرنے والے ہیں اور گنہگاروں کے لیے شفاعت کا ذریعہ ہیں، وہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو، مومنوں کو جنت سے دور بھی کر سکتے ہیں، جیسا کہ روایت بتاتی ہے حوض کوثر سے قریب نہیں آ پائیں گے یہ لوگ، جہنم میں جائیں گے۔ اس وقت کہنے والے ہمارے ہی نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی، ایسے لوگوں کی دوری ہو مجھ سے، یعنی مجھ سے قریب نہ آئیں جو لوگ میرے بعد میرے دین کو بدل دیے، بدعات پڑ گئے۔ جب بدعات کا یہ نتیجہ ہے، ایک اور نقطہ، جب بدعات کا یہ عالم ہے، اگر آدمی شرک کرتا ہوا جائے اللہ کو کیا منہ دکھائے گا؟ یہ ایسا آدمی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حوض کوثر تک بھی نہیں پہنچ پائے گا۔ کیوں معلوم؟ اللہ رب العالمین اس کا پہلے ڈکلیریشن کر چکا ہے کہ اللہ ایسے لوگ کو معاف ہی نہیں کرے گا، جیسے کافر ہوں گے، جیسے منافق ہوں گے، ایسا ہی یہ مشرک بھی ہوگا ساتھ میں ہمیشہ۔ کبھی یہ نہ سوچے کہ واپس میں جنت میں آؤں گا، کبھی نہیں آ پائے گا۔ اس لیے ہمیں اپنے ایمان کو کھنگالنا چاہیے، مومنانہ شان کو پہچاننا چاہیے، اور جو پہلی پہچان ہے مومن کی وہ یہ کہ ہمارے اندر شرک نہ ہو، بدعت اور خرافات نہ ہو، ہمارا ایمان خالص اللہ کے لیے ہو، ہماری عبادت خالص اللہ کے لیے ہو۔ اس کے اوپر ہمیں غور فکر کرتے رہنا چاہیے اور اللہ رب العالمین سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین اس جو مجلس میں جو باتیں کہی گئی ہے اس پر غور و فکر کرنے والا بناوے۔ اللہ رب العالمین ہمیں حقیقی معنوں میں شریعت اسلامیہ کو سمجھنے والا بناوے اور ہمیں خالص اللہ رب العالمین کی بندگی کرنے والا بناوے۔ اللہ رب العالمین میری، آپ کی اور ہر مسلمان کی شرک سے حفاظت فرماوے، اللہ رب العالمین گمراہی سے حفاظت فرماوے۔ اللہ رب العالمین جب تک جو ہے ہمیں اس دنیا میں رکھے، دین و ایمان پر قائم اور دائم رکھے، اللہ رب العالمین ہمارا خاتمہ بھی ایمان اور اسلام کی حالت میں ہی فرما دے وے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حافظ صاحب، ابھی آپ نے جو صلاۃ الخوف کا ذکر کرے تھے، جی، تو ایک رکعت پڑھنا ہے، اس کا ذرا طریقہ؟ نہیں، وہ ایک رکعت میں صلاۃ الخوف کا جو بتا رہا تھا وہ ایک رکعت تو پڑھنا ہے، لیکن وہ امام ہی ایک رکعت اس وقت پڑھے گا۔ کس طرح سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صلاۃ الخوف پڑھتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ایک رکعت پڑھتے تھے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے جب 4 رکعت والی نماز آپ پڑھتے تھے تو آپ 2 رکعت پڑھ کے بیٹھے رہتے تھے اور صحابہ کرام اٹھ کر اپنی 2 مکمل کرتے تھے، اور 2 رکعت جو قصر کی نماز ہوتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 رکعت پڑھ کے بیٹھ جاتے تھے،
ایک رکعت پڑھ کے بیٹھ جاتے تھے اور صحابہ کرام دوسری رکعت پڑھ لیتے تھے، کھڑے ہو کے دوسری رکعت پڑھ لیتے۔ اس وقت امام کی اقتدا نہیں تھی، ایک رکعت پڑھتے تھے اور صحابہ کرام دوسری رکعت پڑھ کے سلام پھیر کے جاتے تھے۔ وہ صحابہ کرام جو اس وقت یعنی اس میں موقع پہ رہتے تھے وہ واپس آتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہ جب آ جاتے تھے تو کھڑے ہو کے دوسری رکعت پڑھاتے تھے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرتے تھے، اور یہ صحابہ کرام جو بعد میں آئے ہیں یہ پھر اپنی ایک رکعت پڑھتے تھے اور اس کے بعد مکمل کر کے سلام پھیرتے تھے۔ اس طرح سے صلاۃ خوف، اور بھی 2-3 طریقے ہیں، عام طور سے صلاۃ خوف ایسی پڑھی گئی ہے، ایک رکعت۔ السلام علیکم، میرا یہ سوال تھا کہ بہت سارے کبھی کچھ عمل جو ہم کرتے نیکی تو اس کے اندر ریا آ جاتی ہے، جیسے کہ لوگ کیا کہیں گے، تو اس کے لیے ہم کرتے ہیں عمل، تو ایسا نہ ہو کہ ہمارے ذہن میں ایسی بات نہ آئے، تو ایسا کیا کریں ہم جو جس کی وجہ سے ہمارے دماغ میں ایسی بات نہ آئے؟ سب سے پہلے دعا کریں، سب سے پہلے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ریا والے عمل سے، شیطانیت سے ہماری حفاظت کرے، ٹھیک ہے؟ اور اگر دل میں بار بار یہ آ رہا ہے کہ یار یہ ایسا ہی کرنا چاہیے، تو آپ کو اس کا علم ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ علم ہونا چاہیے کہ یہ کتنا شدید اور خطرناک ہے۔ کیوں معلوم؟ کہ اگر کسی کے دل میں آ رہا ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں اس لیے کہ میرے والد آ رہے ہیں، ابو آ رہے ہیں، یا بیٹا پڑھ رہا ہے تو ابو کے لیے، ابو پڑھ رہے ہیں بیٹے کے لیے کہ بیٹا آ رہا ہے دیکھ لو، چلو 2 کے بجائے 4 پڑھنے لگو، ایسی اگر نماز یا کوئی معاملہ اگر عبادت کا ایسا ہے، اور ظاہر بات ہے آدمی کوئی بھی نیک اور خیر کا کام کرے گا تو اللہ کے لیے ہی کرے گا، یعنی تمام چیزیں عبادت ہی ہوتی ہے، تو کوئی بھی عبادت کا کام اگر کسی پبلک میں کسی کے لیے بھی دکھانے کے لیے اگر کر رہا ہے تو اس کو محتاط رہنا چاہیے۔ کیوں معلوم؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی، حضرت ارباد ابن ساریہ راوی حدیث ہے، کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی یراعی فقد اشرک ومن صام یراعی فقد اشرک، جس نے نماز دکھلاوے کے لیے پڑھی اس نے شرک کیا، اور جس نے روزہ دکھلاوے کے لیے رکھا اس نے شرک کیا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی عمل چاہے وہ خیر کا ہو، چاہے کسی بھی خیر کا ہو، اگر وہ کوئی بھی خیر کا عمل اگر آدمی دکھاوے مقصد ہے تو وہ عمل اس کے حق میں نقصان دہ ہو جاتا ہے۔ اس کی موٹی سی مثال آپ نے حدیث میں سنی ہوگی، بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 بندے اللہ رب العالمین کے سامنے آئیں گے، اس میں ایک بندہ ہوگا جو مجاہد ہوگا، ایک بندہ ہوگا جو علامہ عالم قاری مفتی ہوگا، ایک اس میں ہوگا فیاض سخاوت کرنے والا۔ تینوں اللہ کے سامنے آئیں گے، اللہ ان کو نعمتیں گنوائے گا، نعمتیں گننے کے بعد اللہ رب العالمین کہیں گے تو نے میرے لیے کیا کیا؟ تو عالم کہے گا اللہ تیرے راستے میں پڑھاتا رہا لوگوں کو، مجاہد کہے گا تیرے راستے میں لڑتا لڑتا شہید ہو گیا، اور اسی طرح فیاض کہیں گے اللہ تیرے راستے میں خرچ کرتا کرتا، تو اللہ رب العالمین کہے گا اس لیے کیا تو نے یہ سب تاکہ تیرے نام کا بورڈ آویزہ ہو جائے۔ اور ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے نا کہ جو ہے ایک جگہ بورڈ لگا ہوا ہے فلاں ابن فلاں شہید، یہ بورڈ سے بچنا چاہیے۔ چنانچہ جو ہے اس کے بعد نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین تینوں کو جو ہے ان کی نیکیوں کو برباد کر کے جہنم میں پھینک دے گا۔ اس لیے کوئی بھی اگر ایسا دل دماغ میں آتا ہے کہ اس کے لیے ہو رہا ہے تو اس سے بہت محتاط رہنا چاہیے، جس وقت یہ معلومات ہو جائے اس سے بہت محتاط رہنا چاہیے۔ اور اگر اس کے بعد بھی شیطان چونکہ لگا ہوا ہے مومن کے پیچھے، شیطان اگر گمراہ کر رہا ہے، جس میں مبتلا کرتا ہے، اللہ رب العالمین سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے اللہ رب العالمین ہمیں اس ریاکاری اور شرک والے عمل سے محفوظ رکھے۔ ٹھیک، السلام علیکم۔ السلام۔ صلاۃ التسبیح جو ہے اس میں بھی کوانٹٹی ہے، صلاۃ التسبیح اسی لیے تو کوانٹٹی ہے، اسی لیے تو ہے نہیں نا، کوانٹٹی والی نماز اسلام میں نہیں ہے، کوانٹٹی والی نماز اسلام میں نہیں ہے۔ جو کوانٹٹی والی نماز میں نے آپ کو بتایا بیان میں میرے ہوا، کوانٹٹی والی نماز کون سی ہے؟ جو ایک کوانٹٹی کرنا ہے رکوع کی، ٹھیک ہے، یہ رکوع کی کوانٹٹی ہوئی نا، 1 سے 2 ہو گیا، پہلا رکوع صلاۃ الخوف میں ایک رکوع ہوا، پھر کوانٹٹی دوسرے رکوع کی بھی رہے گی، یعنی پھر سے قیام کریں گے، قیام ہوگا، پھر دوسرا رکوع ہوگا، یہ 2 کوانٹٹی 2 ہو گیا، یہ 2 رکوع ہے۔ اور باقی کوانٹٹی عیدین کی نماز میں ہے، وہ بھی کیسی ہے؟ نماز سے پہلے ہے، یعنی اللہ اکبر، جب نماز میں کھڑے ہوں گے اللہ اکبر، اس کے بعد پھر 7 مرتبہ زائد تکبیرات ہیں، اس وقت تو صرف فاتحہ وغیرہ نہیں پڑھیں گے، زائد تکبیرات کہنے کے بعد پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بول کے، تو یہ کہنے مطلب ہے کوانٹٹی والی نماز جو ہے اسلام میں نہیں ہے۔ اگر کوئی بھی صلاۃ و تسبیح ہو یا جو بھی ہو، اگر کوانٹٹی والی نماز ہے جس کا کتاب و سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے، آدمی کو احتیاط کرنا چاہیے، بدعت اور خرافات میں ہو جائے گا، اور نماز ہونے کے بعد بھی گناہ مل سکتا ہے۔ کیسے معلوم؟ حضرت سعید ابن مسیب بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی آیا ان کے پاس، اور وہ فجر سے 2 رکعت، نماز سے پہلے جو ہے 2 رکعت یا نماز کے بعد 2 رکعت پڑھ رہا تھا، تو حضرت سعید ابن مسیب ان سے پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ 2 رکعت کیوں پڑھ رہے ہو؟ کیا تم نے نماز نہیں پڑھی ہے؟
سنت باقی رہ گئی ہے؟ تو بولے نہیں سنت پڑھ چکا ہوں. ایک مسئلہ یہاں پہ اور معلوم ہو جانا چاہیے کہ اگر فجر کی سنت چھٹی ہے کسی کی، اگر فجر کی ایسی حالت میں نماز میں آیا، مطلب مسجد میں آیا کہ نماز کھڑی ہو گئی ہے، تو اس کو چاہیے کہ نماز میں مل جائے، نماز میں مل جائے. اور نماز سے پہلے جو سنت چھٹی ہے اس کو چاہیے کہ نماز کے بعد پڑھ لے. ایسا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ملتا ہے. کیسے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھاتے ہیں، پڑھانے کے بعد آتے ہیں، دیکھتے ہیں ایک صحابی نماز پڑھ رہے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے فلاں کیا فجر کی 4 رکعت ہو گئی؟ صحابی رسول جواب دیتے نہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت تھی، میں سنت جو چھوٹ گئی تھی اسے پڑھ رہا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلا باس، کوئی حرج نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے جاتے ہیں. اس کا مطلب اگر پہلے کوشش تو یہ کرنا چاہیے کہ پہلے ہی پڑھا جائے، اور کوشش یہ ہونی چاہیے فجر کی کہ سنت گھر پہ ہو. کہاں پہ ہو؟ گھر پہ ہو. ظاہر بات ہے اگر آدمی گھر پہ سنت پڑھے گا، اس کے بعد اپنے جانے کے 5 منٹ مسجد بھی جانے لگتا ہے تو آدمی پہلے ہی اٹھے گا. یہ بھی اہمیت ہے گھر پہ سنت پڑھنے کی. اگر آدمی ایسے وقت آ رہا ہے کہ مسجد میں نماز فرض کھڑی ہو گئی ہے تو نماز میں شامل ہو جاوے، اپنی سنت الگ سے نہ پڑھے، کیونکہ حدیث میں ایک دم صاف الفاظ ہے کہ من جو ہے اذا اقیمت الصلاۃ، جب نماز فرض قائم ہو جائے فلا صلاۃ الا المکتوبہ، سوائے فرض نماز کے کوئی نماز نہیں ہے. اس لیے جو ہے ایسے شامل ہو جائے اور نماز فرض شامل ہو جائے، بعد میں ختم ہونے کے بعد پڑھے، یہ بھی سنت ملتا ہے. اور اگر اس وقت کوئی نہیں پڑھنا چاہے، جیسے کہ روایتیں وہ کچھ ممنوع کی بھی ہیں، تو اس کو چاہیے کہ فجر کے جب سورج طلوع ہو جائے اس کے بعد پڑھ لے، لیکن دوران نماز نہ پڑھے. اب ایسا ہی معاملہ تھا تو صحابی حضرت سعید ابن مسیب نے ان سے پوچھا کہ بتاؤ تم یہ کون سی پڑھ رہے ہو؟ 2 سنت چھٹی تھی وہ پڑھ رہے ہو؟ بولے نہیں. بولے وقت تھا پڑھ لیا 2 رکعت، کچھ غلط کیا؟ تو اس کا جو جملہ تھا وہ ایک جملہ کیا تھا معلوم؟ ایعذبنی اللہ علی الصلاۃ، کیا اللہ رب العالمین مجھے نماز پر بھی عذاب دے گا؟ نماز پر بھی عذاب دے گا. سائل نے سوال بہت اہم کیا تھا کیونکہ نماز پڑھ رہے تھے نا وہ، کیا مجھے اللہ رب العالمین نماز پر بھی عذاب دے گا؟ تو سعید ابن مسیب جواب دیتے ہیں کہ نہیں، اللہ رب العالمین تجھے عذاب نماز پر تو نہیں دے گا، ولیکن لخلافت سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اللہ کے رب العالمین تجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی وجہ سے عذاب دے گا. کس کی وجہ سے عذاب دے گا؟ نبی کی مخالفت. ظاہر بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صلاۃ التسبیح تو نہیں پڑھی ہے، کوئی صحیح روایت میں ملتا نہیں ہے. اگر آدمی پڑھ رہا ہے تو چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھی ہے اس لیے وہ بجائے ثواب کے گناہ بھی کما سکتا ہے. اور اگر صحیح روایتیں ہیں کسی کو ملتی ہے تو بالکل مجھے بھی میری بھی رہنمائی کریں. میرے علم میں، میری تحقیق میں صحیح روایت کہیں بھی نہیں ہے صلاۃ التسبیح کی. واللہ اعلم بالصواب. میرا سوال تھا کہ ابھی یہ شادیوں کا جو ماحول ہے تو قبر پرست جو مسلمان ہیں اپنا ہمارے پاس جو شرک کرتے ہیں اور جو ہندو ہیں تو ان کے پاس سے دعوت آتی ہے، تو ان کی جو دعوت میں گئے، نکاح میں گئے تو وہاں پہ شرکیانہ الفاظ استعمال کرتے ہو نکاح کے اندر، یا پنڈت جو پھیرے لیتے، تو کیا ایسی جگہ پر جانا ہمارے لیے جائز ہے؟ اور اگر ہم وہاں پہ چلے گئے ہو تو کیا ہم بھی ان کی شرک میں برابری کے حصے دار ہوں گے؟ اور کیا بعد میں جا کے وہاں پر کھانا کھا سکتے ہیں؟ جناب نے 3 سوال کیے ہیں. پہلے یہ کہ کوئی اگر ایسی محفل ہے، انہوں نے شادی کی طرف مخصوص کیا ہے، میں عام بولوں گا، کوئی ایسی محفل جس میں شرکیہ نعت وغیرہ پڑھی جا رہی ہے، اس میں شریک ہونا درست ہے یا نہیں. اور پھر انہوں نے دوسرا سوال کیا کہ بعد میں ایسی جگہ اگر کہیں سے دعوت آ رہی ہے جس کے اندر شرکیہ کام جیسے ہو رہے ہیں، بعد میں اس کی دعوت کھانا ہے کہ نہیں ہے. یہ 2 سوال اہم ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے اللہ رب العالمین قرآن میں بیان فرماتا ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ سرکشی اور برائی پر مدد نہ کرو. اور شرک بدعت یہ شرکسی ہے. یہ کیا ہے؟ شرکسی ہے. ظاہر بات ہے آپ کا کوئی ساتھی اگر شرکسی میں مبتلا ہے تو آپ اس کی مدد کریں نا، اس کو روکیں کہ بھائی آپ بدعت میں مبتلا ہیں. اگر اس کو یہ بولیں کہ میں آؤں گا اگر آپ کے یہاں مجلس میں اور یہ شرکیہ نعت پڑھی جائے گی تو میں بھی گنہگار ہوں گا، اس لیے میں آپ کے یہاں پہ مجلس میں نہ ہی آؤں گا، اوائڈ کریں، اس سے بچیں. ٹھیک ہے؟ اگر آپ کو یقین ہے کہ وہ مجلس میں پڑھا جائے گا، شرکیہ نعت ہوگی، تو آپ اس مجلس میں نہ جائیں. ٹھیک ہے؟ کیوں؟ ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے چلتے چلتے جو ہے جہاں پر عذاب نازل ہو چکے تھے پہلے کی قوموں پر، مکہ میں نشانات آثار آج بھی ہیں، مکہ مدینہ میں نشانات اور آثار آج بھی ہیں، تو اس جگہوں سے ان مقامات سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رفتار بڑھا دیتے تھے چلنے کے لیے. صحابہ کرام پوچھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے غور کیا ہے کہ آپ جب ان مقامات سے چلتے ہو تو اپنی رفتار تیز کر دیتے ہو. دیکھو صحابہ کرام کتنا اہم سوال کرتے تھے، آپ اپنی رفتار تیز کر دیتے ہو. اتنی باریکی پر نظر تھی صحابہ کرام کی، یعنی چلنے کا انداز بھی نوٹ کرتے تھے
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر چلتے ہیں تو اس طرح چلتے ہیں، یہاں چلتے ہیں تو ایسے چلتے ہیں، اور یہاں پر تیز چلنے لگتے ہیں. کتنی باریکی. صحابہ کرام پوچھتے لگے، ہم لوگ نوٹ کرتے ہیں کہ آپ یہاں پر جب آتے ہو اس مقام پر تو آپ کی رفتار تیز ہو جاتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ہاں، چونکہ اس مقام پر اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی وجہ سے عذاب آ چکا ہے، اور میں جب اس مقام سے آتا ہوں تو ڈرتا ہوں کہ کہیں اللہ کا جلال پھر سے نہ آ جائے، اللہ کا جلال پھر سے نہ آ جائے اور میں اس میں گرفتار نہ ہو جاؤں، اس لیے ایسے مقامات سے تیز چلتا ہوں. تو جہاں پر اللہ کی نافرمانی کھلے عام ہو رہی ہو اس میں شریک ہونا ان کے عذاب میں مبتلا ہونے جیسا ہے. اتفاقاً اللہ کا جلال اگر آ جائے گا، آپ نے ایک یہ سوال بھی کیا تھا، اگر اللہ کا جلال آ جائے گا تو آپ بھی برابر کے گنہگار ہو گئے. 2 مسئلہ حل. تیسرا مسئلہ، اس کی دعوت میں شریک ہونا ہے یا نہیں ہونا. اگر پہلے تو یہ دعوت کا کنیکشن شرک اور بدعت سے نہیں ہے، دعوت کا کنیکشن اس کے کاروبار سے ہے. کس سے ہے؟ دعوت کا کنیکشن کاروبار سے. اگر اس کا کاروبار 1 نمبر ہے، XYZ جو بھی ہے 1 نمبر ہے، میں مختصری بتاتا ہوں، 1 نمبر کاروبار ہے، آپ لوگ سمجھدار ہیں ماشاءاللہ، 1 نمبر کاروبار ہے، آپ اس کی دعوت میں شریک ہو سکتے ہیں. اور شریک ہونے کا آپ کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ میں اس کو رائے خیر بتاؤں، جا کے بدعت اور خرافات کی جو ہے خطرناکی بتاؤں، اس کو رائے ہدایت کی طرف لے کر آؤں. اس مقصد سے اگر آپ شریک ہوتے ہیں انشاءاللہ آپ کا یہ شریک ہونا فائدہ مند ہوگا. ٹھیک. اللہ رب العالمین میری، آپ کی اور ہر مسلمان کی شرک سے حفاظت فرماوے. اللہ رب العالمین گمراہی سے حفاظت فرماوے. اللہ رب العالمین جب تک جو ہے ہمیں اس دنیا میں رکھے، دین و ایمان پر قائم اور دائم رکھے. اللہ رب العالمین ہمارا خاتمہ بھی ایمان اور اسلام کی حالت میں ہی فرما دے. آمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.